جوہو کے پاس ہے. جی ہاں بالکل. اسٹارٹ ہو گیا. ہو گیا, شروع کر دیں. کھڑے ہو کے بولیں. اچھا ہم ذرا کھڑے ہو کے کچھ دیر بولیں گے, ہمیں عادت نہیں ہے. اور ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کھڑے ہو کے بولیں تو ہاتھ کہاں رکھیں. فلموں میں تو وہ پیڑ کے نیچے, پیڑ کے ارد گرد لگا دیتے ہیں یا, لیکن یہاں اس لیے ہم یہ کاغذ لے کے آئے ہیں کہ یوں پکڑے رہیں. تو بہرحال السلام علیکم, اور میرا نام یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. اور میں مختصر طور پہ اردو کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں, کیونکہ شاعر کی شاعری اردو ہی میں تھی, تو اردو ہماری قومی زبان بھی ہے, اور اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا اوریجن کیا تھا. کچھ تو ہمارے جو خدایان تعلیم ہیں ان کی غفلت, ان کی لا علمی, اور دوسرے ان کا تعصب. وہ چاہتے نہیں تھے کہ, چونکہ اردو کا اوریجن جو ہے وہ ہندی سے ہے, ہندی اردو دونوں ایک ہی سنجے بہنیں ہیں, ایک زبان سے اودھی بھاشا وغیرہ سے نکلی ہیں, تو وہ چیز الگ کرنا چاہتے نہیں کہ آپ لوگ سیکھیں وہ. تو عجیب غریب حالات ہیں یہاں کے. بہرحال تو وہ میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں, کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا ہوگا یہ, کہ اردو جو تھی وہ لشکری زبان کہلاتی تھی. مختلف زبان بولنے والے جگہ ملتے تھے تو اپنی مل کے ایک زبان انہوں نے بنائی تھی, جو اردو وہاں سے شروع ہوئی تھی. اردو میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں, ہندی کے الفاظ بھی ہیں, اور کچھ اردو کے الفاظ بھی ہیں. تو 750 سال کی بات ہے, امیر خسرو جب تھے تو انہوں نے اسی زبان میں شاعری کی ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے سوچ کے کہ جو زبان ہم آج بول رہے ہیں اس میں ہمارے 750 سال پرانے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی یہی زبان, بہت کچھ یہی زبان بولتے تھے. تو اردو کا بھی ایک بچپنا تھا, ایک پیدائش سی بچپنا تھا, اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھی اور کس طرح سے بالغ ہوئی. اور آج جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بڑی ریفائنڈ اردو ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے. تو وہ ابھی دیکھیں گے اس کے نمونے ہم, لیکن ہم ایک ایک دو لائنیں آپ کو جملوں میں بتا دیں اردو کی تاریخ کیا ہے, کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے. اصل موضوع ساحل لدھیانوی پہ ہے, جس پہ ہم ابھی آتے ہیں 1 منٹ میں. تو امیر خسرو کی بات ہوئی, تو امیر خسرو کی جو اردو کی پہلی غزل کہلاتی ہے وہ, اس کے ہم کچھ چیزیں آپ کو سنائیں, ایک ایک لائن سنا دیں تاکہ آپ اس کا ذائقہ سمجھ سکیں کہ کیا ہے, اور سمجھ سکیں کہ کتنی میٹھی زبان تھی وہ بھی. اور اس میں آپ دیکھیے اردو کے الفاظ بہت کم ہیں جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں, بلکہ زیادہ تر وہ فارسی کے الفاظ ہیں اور ہندی کے الفاظ ہیں. ہندی یہ نہیں جو آج کل بولی جاتی ہے, تو بڑی مصنوعی ہندی ہے, اور یہ سنسکرت کے بہت سے الفاظ اس میں ڈالے گئے ہیں, لیکن وہ ہندی جو تھی وہ اودھی بھاشا تھی. اور اس کی مثال ہے, یہ پہلی غزل ہے اردو کی 750 سال پرانی. زحال مسکیں مکنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجراں نہ دارم میں جاں نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں. ہاں, مطلب یہ کہ آپ جو ہم محبوب سے کہہ رہے ہیں تم جو ہمیں غفلت کی اس سے دیکھ رہے ہو, ہم بیچارے شخصیت ہماری جو ہے معصوم, ہم کو تم غفلت کی نظروں سے دیکھ رہی ہو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہماری کتاب ہجراں ندارہ میں جاؤں, کہ ہماری یہ پیشنس ہمارا جو ہے وہ بالکل وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور بہت بے صبری ہے ہمیں. تو تم کیوں نہیں ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہو. تو یہ ہے لگائے چھتیاں, چھتیاں کا مطلب چھاتی سے, چھتیاں. اور پھر اس کی ایک مصرع ہے کہ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. سخی پیا کو نہیں دیکھوں تو میں راتیں کیسی, اندھیری راتیں کیسے کاٹوں, راتیں رتیاں. اچھا, پھر ایک اور لائن ہے اس کی کہ کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیا پی کو ہماری بتیاں. نہ نیند نینا نہ انگ چینا, نہ آنکھوں میں نیند ہے نہ انگ یعنی جسم میں چین ہے, نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں, نہ خود آپ آ رہے ہیں نہ ہمیں خط بھیج رہے ہیں. تو یہ زبان تھی امیر خسرو کی. تو ہم اس کو تھوڑا, یہ آپ پڑھیے, یہ سب چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, اور اگر آپ میں یہاں جائیں کچھ کتاب گھروں میں تو آپ کو شاید امیر خسرو کی اور چیزیں مل جائیں. ان کی فارسی کے زیادہ تر کلام ہے, سنا ہوگا آپ نے, نمی دانم چے منزل بود
شب جائی کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائی کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائی کے من بودم۔ یہ بڑی ان کی مشہور غزل ہے، اور اس کی قوالی بھی ہے بہت اچھی۔ بالکل، تو یہ ان کا خاص رنگ تھا، صوفیانہ رنگ تھا، نظام الدین سے بڑا متاثر تھے۔ ہاں، تو وہ جو ہے نا آئے تھے کہیں اور گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے تو پتہ چلا نظام الدین ان کے استاد پوری زندگی جس کے وہ اتنا ڈیوٹڈ رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ ان کی لاش پہ گئے اور پھر انہوں نے یہ پڑھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس بادل، وہ بال منہ پہ ڈالے سو رہی ہے، چل خسرو گھر آپ نے رین بھائی پردیس، کہ چلو خسرو، یہ اسی طرح کی ان کی بہت شاعری ہے، اور پیور فارسی کی بھی ہے۔ چلے اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم، اور کئی سو سال، 200-300 سال آگے اردو کے لحاظ سے۔ اکبر کے زمانے میں بھی اچھے خاصے شعراء تھے۔ اکبر کے نورتن جو تھے، امیر یہ رحیم خان خانہ، اور میرا بائی بھی اسی زمانے میں تھیں، سورداس بھی اسی زمانے میں تھے، بلکہ سورداس بھی تھے اور تلسی داس بھی تھے۔ تلسی داس نے جو رامائن لکھی ہے، ہندوؤں کی جو سب سے بڑی مذہبی کتاب ہے، رام چرت مانس۔ رامائن تو ایک والمیکی نے لکھی تھی کئی 100 سال پہلے، ہزاروں سال بلکہ پہلے سنسکرت میں لکھی تھی، لیکن تلسی داس نے اس کو اودھی بھاشا میں لکھی ہے۔ تو وہ بلکہ رحیم خان خانہ جو تھے، رحیم خان خانہ مسلم تھے جیسا نام سے ظاہر ہے، تو انہوں نے فرمائش کی تلسی داس سے کہ آپ یہ رامائن لکھیں اور ہم اس کو فائنانس کریں گے، تو انہوں نے فائنانس کیا اس کو، اور اتنی ان کی سب سے مقدس کتاب رام چرت مانس کے نام سے لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے وہ بھی، اور بڑے اس میں سارے پوری کہانی ہے رام کی کہ کیسے وہ ان کو بنواس سے بھیجا گیا، کیا ہوا۔ جی بالکل، تو وہ یہ دور تھا۔ اسی زمانے میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتے ہیں، کیا زبان تھی کہ رحیم کا دوہا ایک ہے کہ وقت نہیں ورنہ آپ کو زیادہ سناتے، رحیمن دیکھ بڑین کو لگھو نہ دیجے ڈار، مطلب رحیم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے لوگوں کو دیکھ کے چھوٹے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرو، رحیمن دیکھ بڑین کو لگھو نہ دیجے ڈال، جہاں کام آوے سوئی کہاں کرے تلوار، جہاں سوئی کام آتی ہے تلوار نہیں کام آتی۔ یہ زور تھا زبان کا، اور ساری کبیر کی ساری شاعری اسی پہ ہے، اودھی بھاشا میں ہے، اسی بھاشا میں۔ رحیم کی بھی ہے، اور تلسی داس کی بھی تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اسی طرح کی زبان میں ہے۔ تو خیر اس کے بعد اکبر کے بعد چلیے اب ہم موجودہ دور میں آ جاتے ہیں، اور 1940 وغیرہ میں ہندوستان فلم انڈسٹری جو ہے وجود میں آئی، ہندوستان کی فلمیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہوئے۔ 1950s میں 60s میں سمجھیے کہ گولڈن پیریڈ تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انڈین فلم انڈسٹری کا، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، سارے لوگ اسی زمانے میں آ کے چلے گئے۔ بڑے شاعر آئے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جاں نثار اختر اور مجروح سلطان پوری، شکیل بدایونی، اور ہندو شاعر بھی بہت سے، کیفی آدمی، اور ہاں شیلیندر کتنی اچھی اردو کی شاعری تھی ان کی، مدھومتی وغیرہ کے گانے کتنے اچھے ہیں ان کے، گلزار کی کتنی اچھی اردو کی شاعری ہے۔ تو یہ اسی زمانے میں بڑے اچھے سنگر بھی آئے، رفیع، طلعت محمود، منا ڈے، مکیش، ہیمنت کمار، منا ڈے، یہ سب آئے اسی زمانے میں۔ بڑے میوزک ڈائریکٹر بھی آئے، آپ کے لکشمی کانت پیارے لال، نوشاد، یہ سب لوگ آئے، اور سب لوگ ایک زمانے میں آ کے چلے گئے۔ اب بالکل سناٹا ہے، پہلے بھی سناٹا تھا، اب بھی سناٹا۔ تو وہ ساحر اسی زمانے میں آئے انڈین فلم انڈسٹری میں، اور یہ سمجھیے کہ آپ mid 50s کی بات ہے،
مڈ 40s کی سمجھ لیجیے. رفیع وغیرہ تو 1951 میں آئے تھے بمبئی. یہ بہت سے لوگ ارلی 50s میں آئے تھے. ساحر بھی انہی میں سے تھے کہ ان کی پیدائش 1921 کی ہے, انتقال 1980 میں ہوا تھا. 59 سال کی عمر میں بیچارے, اتنے اچھے شاعر, 59 سال کی, 60 کے بھی نہیں ہو پائے تھے, چلے گئے. بلا نوٹس تھے, پیتے پیتے بہت تھے. اور لیکن یہ کہ بڑی غربت میں انہوں نے بچپن اپنا گزارا تھا. باپ ان کے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ان کی بایوگرافی, شاید کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ میں شاید ہو کہیں, کہ وہ باپ نے 12-13 شادیاں کی تھیں اور بہت بڑے زمیندار تھے. اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا, یہ محی الدین نام تھا ان کا, شاید محی الدین نام تھا, ساحر لدھیانوی. تو وہ ان سے پوچھا گیا, ماں نے ان کی علیحدگی چاہی ان کے باپ سے, ان سے پوچھا گیا تم کدھر جاؤ گے, تو انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. اس وقت 7-8 سال کے تھے یہ, تو وہ پھر ماں کے ساتھ رہے زندگی بھر. تو وہ بہرحال بمبئی گئے. یہ تو بڑی تکلیفوں میں, 2-3 سال کام نہیں ملا بالکل, ان کو کسی کو قدر نہیں تھی ان کی, اور طرح جگہ جگہ جاتے تھے, کام نہیں ملتا تھا. پھر جب کچھ گانے ان کو ملے اور وہ انہوں نے بہت اچھے لکھے اور وہ ہٹ ہو گئے, تو پھر تو کام کی کمی نہیں تھی, نہ پیسے کی کمی تھی. جو بھی کہتے تھے میں 10,000 ایک گانے کے لوں گا, وہ کہتے تھے لیجیے آپ, مطلب اتنا ہر گانا ان کا بڑا ہٹ ہوتا تھا. تو وہ بہرحال انہوں نے نظمیں بہت اچھی لکھی ہیں, پرچھائیاں لکھی ہے, اور بہت سی اور نظمیں لکھی ہیں. غزلیں بہت اچھی لکھی ہیں, گیت بہت اچھے لکھے ہیں, اور گیت ہر طرح کے, ہر جانرا میں لکھے ہیں انہوں نے. قوالیاں بھی لکھی ہیں, سولو گیت بھی لکھے ہیں, ڈویٹس بھی لکھے ہیں. ابھی جو گانے بج رہے تھے انہی کے لکھے ہوئے ہیں. ڈویٹس بڑے اچھے لکھے ہیں. پھر نہ کیجیے میری گستاخ نگاہی کا گلہ, دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو. ادھر سے جواب کیا ملتا ہے, ادھر سے جواب ملتا ہے کہ میں کہاں تک نہ نگاہوں کو پلٹنے دیتی, آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو. ہاں, یہ جواب تھا. یا پھر یہ گیت جو ابھی بج رہا تھا کہ پیار پر بس تو نہیں ہے میرا, لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں. میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی, تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں, پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو, کہ تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میرے تھرا جائیں اور تیری مرمری باہوں کا سہارا نہ ملے, اشک بہتے رہیں خاموش سیاہ راتوں میں اور تیرے ریشمی آنچل کا کنارہ نہ ملے. یہ ڈیویٹ تھا ان کا. قطعات بہت اچھے, چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں, تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح, تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تو یہ ان کا پاور تھا. اور غزلیں بڑی اچھی تھیں. محبت تر کی میں نے غریباں سی لیا میں نے, زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے. انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے. اور اے غم دنیا تجھے کیا علم تیرے واسطے, نہیں سوری یہ نہیں, یہ خیر وغیرہ بھی 1 منٹ میں یاد آ جائے گا. اور چلیے ان کی کچھ اچھا, ان کا جو پبلک انٹلیکچوئل لکھا ہے کہ ان کا جو فلسفہ تھا زندگی کا, وہ یہی تھا کہ پسماندہ طبقے جو ہیں ان کو اوپر لایا جائے. غریبوں سے اور مزدوروں سے بہت ہمدردی تھی. ویسے خیالات میں کمیونسٹ تھے اور سرمایہ داری کے بڑے خلاف تھے, اور ہر الزام سرمایہ داری پہ ڈال دیتے تھے. اور یہ کہ لیکن بہت سچے دل کے آدمی تھے, اسی لیے ان کے جذبات میں بڑی شدت تھی, بہت شدت, یہ ان کی خاص بات تھی. اور انگریزوں سے بڑی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے آ کے ہمارے ملک میں قبضہ کر لیا ہے. اس کے اوپر بھی ایک آپ کو نظم سنائیں گے اگر وقت ہوا تو. وہ یہ ان کا, اور یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ پسماندہ طبقے کو اوپر لانا, ان کے اس میں کرنا. اور رومانٹک
اس میں بھی کم نہیں تھے، حالانکہ اتنا یہ سوشل شاعر جو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن یہ رومانٹک شاعری میں بھی بڑے آگے تھے، بہت آگے تھے، اور وہ بھی بڑی خوبصورت شاعری تھی کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو فلموں میں ہے، وہ یوزر فرینڈلی ورژن ہے، اس کا یوزر فرینڈلی ورژن ہے. اصل نظم جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم رہ کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا. تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا. پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. یہ دیکھیے آپ، حیات چیختی پھرتی برہنہ سر، یہی مزدور اور محنت کش جو تھے، ان کے دکھ ہمارے دل میں رہتے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتے، مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے سے کسی کے سہارے کی آرزو ہی نہیں. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے. محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ والی غزل بھی فلم میں تھی. یہ بچن پڑھ کر راکھی کو سناتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ایڈٹ نہیں وہی میں نے بتایا نا کہ اس کا جو یوزر فرینڈلی ورژن ہے، عام سمجھنے والا، اس میں مشکل الفاظ ہیں نا، پلہور خارزاروں سے، یہ فلموں میں کہاں لاتے یہ. تو یہ اس میں وہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے اور تو آسمان سے اتری ہے، کیا ہوا. ہاں گانا تھا، لیکن وہ بھی ساحر کا لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے فلم کے لیے لکھا تھا، اور یہ ویسے ہی اپنی شوقیہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا. ہاں فلم کے لیے الگ سے انہوں نے. ہاں نہیں، ساحر اس میں کوئی اکثر بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے. بتائیں گے ان کی قوالیوں میں اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، اگر جسے سمجھنا ہے سمجھے، لیکن ہم اسے بدلیں گے نہیں. ہاں تو لوگ سمجھتے تھے اسے. تو بہرحال اب وہ اپنے لوگوں کو، جو ان کے لوگوں سے اپنا دوست یار، ان کے مزدور اور محنت کر سکتا تھا، تو ان کے لیے ایک نظم لکھی انہوں نے. اور مادام جو ایلیٹ مادام تھیں، ان کے لیے کہا، آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے. نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی. یہ شعر سنے آپ. مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ایک آدمی کو اگر بھوک لگی ہے نا تو وہ کانٹے چمچے سے تو نہیں کھائے گا، وہ یوں کر کے یوں کھا لے گا. بھوک بہت لگی ہوئی ہے تو مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی. لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں، آپ بھی کہیے کہ غریبوں میں شرافت کیسی. نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا، نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پر رکھنے ہوں گے. مطلب زندگی کے معیار، زندگی کے ویلیوز جو ہیں، ادوار یعنی ویلیوز، زندگی کی ویلیوز پر رکھنا ہوں گی. اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے. ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے، لیکن ہر دور میں ذلت سہی ہے. ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. تاج محل بنایا ہے نا ہم نے، تاج محل مزدوروں نے تو بنایا. ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں. ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہینا بخشی ہے. لیکن ان تک مباحث سے بھلا کیا حاصل، لیکن ان تک مباحث سے بھلا کیا حاصل. لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے باپ نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے.
میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے. یہ ان کی نظم کا سب سے اچھا انٹروڈکشن ہم دیتے ہیں آپ کو بھی. اچھا، آزادی نسواں پہ یہ جو آج کل چل رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ وہ، تو اس زمانے میں یہ دیکھیے 51 میں نظم لکھی ہے، اور یورپ میں میرے خیال میں 1970s میں، ارلی 70s میں ویمن لبریشن کا. امریکہ میں تو 1920 میں ووٹنگ رائٹس دیے گئے ہیں. اور یہ دیکھیں 1951 میں انہوں نے کیا نظم لکھی ہے. لاہور میں یہ پہلو، یہ نور جہاں کے مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر اور نور جہاں کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کسی کو، کہ نور جہاں جو ہے شیر افغن کی بیوی ہوتی تھی، شیر افغن کی. شیر افغن اس کو خطاب دیا گیا تھا. شیر افغن مانے پچھاڑنے کے ہوتے ہیں، اس نے شیر کو پچھاڑا تھا. ہاں، یہ اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا. بہرحال بہت بہادر آدمی تھا. اس کی بیوی تھی نور جہاں. ان کو جہانگیر صاحب کو پسند آ گئی، بادشاہ سلامت کو. تو انہوں نے یہ کیا کہ شیر افغن کو مہم پہ بھیج دیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں راجا سے لڑو. کیا کیا تو وہ راستے میں مروا دیا اس کو. وہ جب مر گیا تو ادھر انہوں نے شادی کر لی. تو یہ بات عجیب تھی کہ اتنا ایک بادشاہ نے اپنا یہ دولت کا سہارا لے کر، اور وہ کسی اور کی بیوی، ہاں وہ تاج محل کسی بیوی کو اڑا لیا. ہاں، تو اس کے بعد دونوں کی قبر، وہ ظاہر ہے کہ رانی بن گئی اور دونوں کی قبر ساتھ بنی. تو یہ جب اس قبر پہ بیٹھے، دونوں کی ملی قبریں، نور جہاں کی اور جہانگیر کی، تو کہتے ہیں کہ پہلوئے شاہ میں یہ دختر جمہور کی قبر، کہاں بادشاہ، کہاں یہ ایک عام عورت کی قبر. کتنے گمگشتہ فسانوں کا پتہ دیتی ہے، کتنے خونریز حقائق سے اٹھاتی ہے نقاب، کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے. کیسے مغرور شہنشاہوں کی تسکین کے لیے سال ہر سال حسیناؤں کے بازار لگے. کیسے بہکی ہوئی نظروں کے تعیش کے لیے سرخ محلوں میں جمع جسموں کے انبار لگے. کیسے ہر شاخ سے منہبند مہکتی کلیاں، کیسے ہر شاخ سے منہبند مہکتی کلیاں نوچ لی جاتی تھیں تزئین حرم کی خاطر. حرم کی خاطر نوچ لی جاتی تھیں منہبند مہکتی کلیاں، اور مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھی. مطلب بادشاہ کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی بادشاہ کی ذلت تھی کہ بھائی یہ تو کل بادشاہ کی بیوی تھی. تو ہاں، تو کہتے ہیں مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھیں ذل سبحان کی الفت کے بھرم کے خاطر. کیسے ایک فرد کے ہونٹوں کی ذرا سی جنبش سرد کر سکتی تھی بے لوث وفاؤں کا چراغ، لوٹ سکتی تھی دمکتے ہوئے ہاتھوں کا سہاگ، لوٹ سکتی تھی دمکتے ہوئے ہاتھوں کا سہاگ، توڑ سکتی تھی میں عشق سے لبریز ایاغ. پھر کہتے ہیں سہمی سی فضاؤں میں یہ ویرا مرقد اتنا خاموش ہے فریاد گناہ ہو، جیسے سر شاخوں میں ہوا چیخ رہی ہے، ایسے روح تقدیس و وفا مرثیاں خواہ ہیں جیسے. اب سنیے آپ، کہتے ہیں تو میری جاں مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ. اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں تو میری جاں مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہانگیر نہیں. تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے کوئی زنجیر نہیں. یہ تھا ان کا. اچھا، ان کا ایک اور جو فلسفہ تھا وہ پیس، مطلب امن چاہتے تھے یہ، اور جنگ کے بہت خلاف تھے ہر لحاظ سے. اور یہ نظم ان کی جو ہے پرچھائیاں، یہ اردو میں ایک مائل سٹون ہے. اور آپ جیسا میں ابھی جناب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر کا نام بھی پرچھائیاں انہوں نے رکھا ہے اس نظم کے. اس پہ بمبئی میں ان کا گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے پرچھائیاں. تو یہ انہوں نے جنگ کے خلاف یہ نظم لکھی ہے. اس میں کچھ یوں ہے کہ ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے کسی باغ میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے دو دل ملنے آئے ہیں، جوان لڑکا لڑکی ملنے آئے ہیں. تو یہ سوچ رہا ہے شاعر، پھر اس کو اپنا زمانہ یاد آ گیا کہ ہم بھی ایسے ہی ملنے آتے تھے، ہم جب ینگ تھے ہم بھی ملنے آتے تھے. پھر کیا ہوا، وہ اس کی نظم ہے. اور پھر کیا ہوا کہ دونوں کے
سین ہیں دونوں کے پیار کے، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے جنگ چھڑ گئی اور مغرب کے مہذب ملکوں سے خاکی وردی پوش آئے، کچھ اٹلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے۔ خیر بہرحال اس کے بعد پھر اتنی غربت چھائی، سب ملک میں کی اکانومی برباد ہو گئی، گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، جنگل، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر اتنی غربت آئی کہ کسان جو تھے ان کی ہر چیز بکنے لگی، جب کچھ بھی نہ رہا بکنے کو تو انہوں نے بیٹی اپنی بیچ دی، ان کی وہ جو ان کی محبوبہ تھی وہ بک گئی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا اس کے بعد پھر کیا ہوا، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ دو دل ملنے آئے ہیں ان کا بھی کہیں اپنی ہی طرح انجام نہ ہو، ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو، ان کے بھی مقدم میں لکھی ہے خون میں شیشہ۔ تو یہ نظم تھوڑی سی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نظم ذرا طویل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹا تھا میں، 8 سال کا، جب یہ ساحر نے پہلی دفعہ پڑھی تھی لکھنؤ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بور ہوں تو بتا دیجیے گا، لمبی نظم ہے، بور ہوں تو بتا دیجیے گا۔ تو انہوں نے ایک بند پڑھا تھا کہ لوگوں نے کہا بور بور بور، تو بیٹھ گئے وہ۔ آج میں یہ نظم پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کتنے بدقسمت لوگ تھے وہ جنہوں نے نظم نہیں سنی، کیونکہ اتنی خوبصورت نظم ہے۔ اردو کی یہ طویل ترین نظموں میں ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو پوری نظم نہیں سنائیں گے، لیکن آپ اس کا فلیور آپ کو مل جائے گا اور آپ پڑھ لیجیے گا کہیں سے۔ اس میں بڑی یہ دل کو چھونے والی نظم ہے، اور چونکہ جنگ کے خلاف ہے اس لیے آپ کو ضرور سننا چاہیے یہ نظم اور سمجھنا چاہیے کہ کیا میسج ہے ان کا۔ اب یہ سین ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورت رات ہے، جواں رات کے سینے پہ دودھیاں آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، ہنسی پھول ہنسی پتیاں ہنسی شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح، فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمیں ہنسی ہیں خوابوں کی سرزمین کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، ریکلیکشن ان کو یاد کر رہے ہیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح۔ اب آپ اردو دیکھیے، یہ امی کا کیا مطلب ہے؟ امی کا مطلب امین جو ہوتا ہے نا، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح۔ امین جو ہوتا ہے وہ ڈاماڈول نہیں ہوتا ہے کہ یہ امانت ان کی ہے ہم لے کے بھاگ جائیں، یا کوئی سچا امین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ امانت ان کی ہے، بالکل وہ کھڑا، کیریکٹر اس کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ تو کہ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح۔ انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں، نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ جب ملنے آتے ہیں نا چھپ کے آ جاتے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اب یاد آ رہا ہے ان کو سارے سین یاد آ رہے ہیں جب یہ ملتے تھے محبوبہ سے اپنی۔ تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں سے آہٹ سے جھیپتی ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ رواں ہے چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر، ندی کے ساتھ پہ ملاح گیت گاتا ہے، تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے امیجری دیکھیں، امیج دیکھیں، میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے، نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، آواز خشک ہے، زبان خشک ہے، آواز رکتی جاتی ہے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میرے گلے میں تمہاری گداز باہیں ہیں، تمہارے ہونٹوں پر میرے لبوں کے سائے ہیں، مجھے یقین کہ ہم اب کبھی نہ بچھڑیں گے، تمہیں گمان کہ ہم مل کے بھی پرائے ہیں۔
تصورات کی پرچھائیاں بھرتی ہیں۔ میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے عجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم۔ تصورات کی پرچھائیاں بھرتی ہیں۔ وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں، وہ صحرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں، بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس ہر موج صبا نغموں کا ذخیرہ تھی گویا۔ یہ سب اچھے دن تھے جو گزر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ناگاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، بارود کی بوجھل بو لے کر پچھم سے ہوائیں آنے لگیں، تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کا بادل پھیل گیا، ہر گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا۔ سنیں آپ، یہ عراق کی وار جب ہوئی ہے نا تو مجھے یہ سین جو ٹی وی پہ میں دیکھتا تھا یہ بار بار یاد آتی تھی۔ مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے۔ یہ امریکن سپاہیوں کی لگتا تھا کہ ایسے ہی ان کی مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے، خاموش زمیں کے سینے پہ خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں، مکھن سے ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں، فوجوں کے بھیانک بینڈ تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئیں، جیپوں کی سلگتی دھول چلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئیں، انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ بڑھنے لگے، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے، فوج میں ان کا سب کا ریکروٹمنٹ ہونے لگا، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے، بستی کے سجیلے شوق جمع بن کے سپاہی جانے لگے، جس راہ سے کم ہی لوٹ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے، ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی برنائی بھی، ماؤں کے جمع بیٹے بھی گئے، بہنوں کے چہیتے بھائی بھی، بستی پہ اداسی چھانے لگی، میلوں کی بہاریں ختم ہوئیں، آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئیں، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہہ خانوں میں، بدحال گھروں کی بدحالی بڑھتے بڑھتے جنجال بنی، مہنگائی بڑھ کر کال بنی۔ یہی زمانہ تھا کہ مہنگائی بڑھ کر کال بنی، ساری بستی کنگال بنی، کتنی ہی کنواری ابلائیں ماں باپ کی چوکھٹ چھوڑ گئیں، افلاس زدہ دہقانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے ہی کے سب سامان بکے، کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو، جسموں کی تجارت ہونے لگی، خلوت میں بھی جو ممنوع تھی وہ جلوت میں جسارت ہونے لگی۔ تصورات کی پرچھائیاں بھرتی ہیں۔ اب دیکھیے جنگ شروع ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم آ رہی ہو سر شام بال بکھرائے، ہزار گونہ ملامت کا بار اٹھائے ہوئے، ہوس پرست نگاہوں کی چیرہ دستی سے بدن کی جھیپتی اریانیاں چھپائے ہوئے۔ تصورات کی پرچھائیاں بھرتی ہیں۔ میں شہر جا کے ہر ایک در پہ جھانک آیا ہوں، کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا، ستم گروں کے سیاسی قمار خانے میں علم نصیب فراست کا مول مل نہ سکا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تمہارے گھر میں قیامت کا شور برپا ہے، محاذ جنگ سے ہر کارتار لایا ہے کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا وہ بھائی نرغے دشمن میں کام آیا ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ہر ایک گام پہ بدنامیوں کا جھمگٹ ہے، ہر ایک موڑ پہ رسوائیوں کے میلے ہیں، نہ دوستی نہ تکلف نہ دلبری نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں۔ وہ رہگزر جو میرے دل کی طرح سنی ہے، نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے، تمہیں خرید رہے ہیں ضمیر کے قاتل، افق پہ خون تمنائے دل کی لالی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی محبوبہ بیچ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسان کے پاس کچھ تھا نہیں، ایک ہی لڑکی تھی، وہ اس کو بیچ کے کچھ پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جب ان کو اطلاع ملی تو ان کی شام جو تھی وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، وہ شام یاد ہے جب ان کو اطلاع ملی، سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے، اس شام مجھے معلوم ہوا
کھیتوں کی طرح دنیا میں سہمی ہوئی دوشیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا اس کارگاہ زرداری میں دو بھولی بھالی روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی چھن جائے ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئے سرمایہ کے خیبہ خانوں میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ تم آج ہزاروں میل یہاں سے دور کہیں تنہائی میں یا بزم طرب آرائی میں میرے سپنے بنتی ہوگی بیٹھی آغوش پرائی میں، اور میں سینے میں غم لے کر دن رات مشقت کرتا ہوں، جینے کی خاطر مرتا ہوں، اپنے فن کو رسوا کر کے اغیار کا دامن بھرتا ہوں۔ مجبور ہوں میں، مجبور ہو تم، مجبور یہ دنیا ساری ہے، تن کا دکھ من پر بھاری ہے۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے۔ دار و رسن سمجھتے ہیں نا، پھانسی کا پھندا۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے۔ میں دار و رسن تک جا نہ سکا، تم جہد کی حد تک آ نہ سکیں، چاہا تو مگر اپنا نہ سکیں، ہم تم دو ایسی روحیں ہیں جو منزل تسکیں پا نہ سکیں۔ جینے کو جیے جاتے ہیں مگر سانسوں میں چتائیں جلتی ہیں۔ چتا یعنی جو مردہ جلاتے ہیں، چتائیں جلتی ہیں، خاموش وفائیں جلتی ہیں، سنگین حقائق زاروں میں خوابوں کی ردائیں جلتی ہیں۔ اور آج جب ان پیڑوں کے تلے پھر دو سائے لہرائے ہیں، ابھی یاد آیا نا ان کو، آج جب ان پیڑوں کے تلے پھر دو سائے لہرائیں، پھر دو دل ملنے آئیں، پھر موت کی آندھی اٹھی ہے، پھر جنگ کے بادل چھائیں۔ میں سوچ رہا ہوں ان کا بھی کہیں اپنی ہی طرح انجام نہ ہو، ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو، ان کے بھی مقدر میں لکھی ایک خوب میں لتھڑی شام نہ ہو۔ چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیار حوادث کی تاب لا نہ سکا، ہم مگر انہیں تو مرادوں کی رات مل جائے۔ اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس میں کتاب میں، بہرحال ہمیں تو کشمکش مرگ بے اماں ہی ملی، انہیں تو جھومتی گاتی حیات مل جائے۔ یہ شعر سنے آپ کے، بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا، بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا کہ جب جمع ہوں بچے تو قتل ہو جائیں۔ بہت دنوں سے یہ خبط ہے حکمرانوں کو کہ دور دور کے ملکوں میں قحط بو جائیں۔ بہت دنوں سے محبت پناہ ڈھونڈتی ہے، بہت دنوں سے ستم دیدہ شاہراہوں میں نگار زیست کی عصمت پناہ ڈھونڈتی ہے۔ چلو کہ آج سبھی پائمال روحوں سے کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زباں کر لیں، ہمارا راز ہمارا نہیں سبھی کا ہے، چلو کہ سارے زمانے کو رازداں کر لیں۔ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں، یہ عمران خان سے اور ان سے شہباز شریف سے، چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، جسے لہو کے سوا کوئی رنگ نہ راس آئے، ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے۔ کہو کہ اب کوئی قاتل ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمین تنگ ہوتی جائے گی، ہر ایک موج ہوا رخ بدل کے جھپٹے گی، ہر ایک شاخ رگے سنگ ہوتی جائے گی۔ اٹھو کہ آج ہر ایک جنگجو سے یہ کہہ دیں کہ ہم کو کام کی خاطر کلوں کی حاجت ہے، ہمیں کسی کی زمین چھیننے کا شوق نہیں، ہمیں اپنی زمین پر ہلوں کی حاجت ہے۔ کہو کہ اب کوئی تاجر ادھر کا رخ نہ کرے، اب اس جگہ کوئی کنواری نہ بیچی جائے گی۔ یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی، اس ارض پاک پہ ویشی نہ چل سکیں گے کبھی، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے۔ یہ سنیں آپ، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی۔ کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے، کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسمان کی خیر نہیں۔ یہ اب کے جو یہاں لوگ ہیں پرویز اور نیّر، یہ لوگ بڑا اس کے خلاف ہیں جنگ کے، یہ ایٹمی جنگ کے خاص طور سے بہت خلاف ہیں۔ وہ یہی بات ہے کہ تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں۔
گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں، کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح. جی اچھا. تو بہرحال یہ جنگ کی نظم تھی ان کی، جنگ کے خلاف. اور جو ایک نظم ہے چھوٹی سی ان کی، جس میں ساری ان کی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے ادبار کی باتیں کریں. ادبار معنی گراوٹ کے ہوتے ہیں کہ دیش کہاں جا رہا ہے، کتنا زمین نیچے جا رہی ہے، زمین کے نیچے جا رہا ہے دیش. دیش کے ادبار کی باتیں کریں، اجنبی سرکار کی باتیں کریں. یہ انگریز جو تھے اس زمانے میں، اجنبی سرکار کی باتیں کریں. دہر کے حالات، دہر معنی دنیا، دہر کے حالات کی باتیں کریں. اس مسلسل رات کی باتیں کریں. اگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر اس جہنم زار کی باتیں کریں. ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، شاہد بازار کی باتیں کریں. گرنے والے قصر کی توصیف کیا، گرنے والا محل جو ہے اس کی کیا تعریف کرنا، پیشہ مزدور کی باتیں کریں. یہ ان کی اچھا. ان کے سولو بھی بہت اچھے تھے. گیت اگر آپ ان کے پڑھیں، سولو بھی بڑے اچھے تھے. اکیلے جو گانے لکھے گئے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا بڑے وہ سوشل ریفارم کے گانے تھے کہ کہاں ہیں محافظ خودی کے، یہ چکلی یہ نیلام گھر خودکشی کے. یہ اس طرح کی نظمیں بلکہ بھی پڑھتے ہیں ہم اس کو. اور اس کے علاوہ اور سنے ہوں گے آپ، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کے ہار ملے. بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے ہم دیوانوں کا ہاتھ، ہم کو اپنا سایہ بھی اکثر بیزار ملا. اور اچھا، ہندی میں، ہندی زبان میں، ہندی لٹریچر میں شاعری عورت کی طرف سے ہوتی ہے. مطلب عورت کا جو سپریشن کے گیت گاتی ہے اور مرد بے اتنائی برتتا ہے. معلوم نہیں آپ لوگوں نے فلم صاحب بیبی و غلام دیکھی تھی یا نہیں، بہرحال اس میں جس طرح کا دکھایا گیا تو وہ ہندی کی طرف سے شاعری ہوتی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے گانے لکھے ہیں، عورت کی طرف سے لکھے ہیں. ایک ہے کہ آج سجن موئے انگ لگا لو جنم سفل ہو جائے. مطلب مجھے اپنے سینے سے لگا لو اور اپنے بدن سے لگا لو، انگ یعنی بدن، اپنے بدن سے لگا لو جنم سفل ہو جائے، میرے زندگی سوارت ہو جائے، ہے نا. سیلویشن جس کو کہتے ہیں، عرفان وہ ہو جائے. ہردے کی پیڑا دیہ کی اگنی، جو میرے دل کی کا درد ہے، ہردے کی پیڑا دیہ کی اگنی، میرے جسم میں جو آگ لگی ہوئی ہے سب شیتل ہو جائے، سب ٹھنڈی ہو جائے. یہ ان کا ہندی کے بھی. اس فارم آف پوئٹری کو ریختی نہیں کہتے؟ نہیں، ریختی تو اردو ہی کی ارلی سٹیجز تھی. ارلی میرا خیال ہے کہ جو مرد عورت کی زبان میں شعر کہتا ہے اس کو ریختی کہتے ہیں. نہیں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کچھ دنوں کے لیے یہ ایک رسم چلی تھی کہ مرد جو تھے وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے مشاعرے میں بیٹھتے تھے. وہ ریختہ کہلاتا تھا. ہاں، ریختہ کہلاتا تھا. اور ریختی بھی ریختہ بھی ایک ہی چیز، مختلف لوگ مختلف کہتے ہیں. وہ ایک تھوڑی سی رسم چلی تھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو ریختہ کہتے تھے اردو سے پہلے، بلکہ اردو اسی ریختے سے بنی ہے. لیکن یہ ہندی کی شاعری الگ تھی. یہ میرا بائی کا آپ نے نام سنا ہوگا. میرا بائی بھی اکبر کے زمانے میں تھی. میرا بائی کے بھجن تھے. جیسے کیتھولک ننس ہوتی ہیں نا، ان کی جیزس سے شادی ہو جاتی ہے، کہتی ہیں ہم جیزس ہی کے ہو گئے ہیں ہمیشہ سے کے لیے. اسی طریقے سے میرا بائی کرشنا کے، لارڈ کرشنا جو مطلب ان کا فکٹیشل
फिक्टिशियस कैरेक्टर है उसकी Mirabai was a male poet. नहीं फीमेल मीरा तो Mirabai, I think. मैं समझती थी कि मीराबाई एक मेल पोएट थे. नहीं मेल पोइट नहीं, मीराबाई तो बाई तो औरतों के नाम के साथ लगता है ना. But there were male poets with female. मीरा भी जो आपकी यहाँ फिल्म एक्ट्रेस है, हाँ वो अच्छा जश्न Mira some. जो जश्न रेख्ता है जो आपने फरमाया, ये एक्चुअली अभी भी इंडिया में क्योंकि जश्न रेख्ता के नाम से ही होता है, तो क्या ये उसी से ताल्लुक़ नहीं, रखता मैं है? बताऊँ आपको वो क्या है. वो एक हिंदू जेंटलमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन. उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है. उसकी एक वेबसाइट बनाई है, उर्दू से बड़ा वो उनको शगफ है, बड़ी उर्दू से मोहब्बत है. तो उन्होंने करोड़ों रुपया समझिए खर्च करके उर्दू की ये वेबसाइट बनाई है. रेख्ता.org है, शायद ये कॉम है, रेख्ता.org है. उसमें सारे शोरा के कलाम हैं और उनके दीवान हैं पूरे के पूरे. उनके गाने हैं, मतलब ये कि आप ज़ौक़ का या शायर का या किसी का भी आप जाके उनके कलाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में है, हिंदी में है, उर्दू में है. जी, और जो उर्दू में उनकी शायरी है, जी आप उर्दू के एक एक लफ्ज़ पे प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल. उसका रोमन में और उर्दू में मतलब आ जाता है. हाँ उर्दू में तो आ जाता उनका नाम है संजीव सराफ. संजीव सराफ. उन्होंने रेख्ता.org फाउंड की है. Exactly. और उसी का वो हर साल आमतौर पे दिसंबर में जब हाँ, उनकी सालगिरह भी उसका- होती है हाँ, तो वो जश्न रेख्ता करते हैं जश्न दिल्ली रेख्ता में. वही बनाया जी, था, और हाँ, इस साल वो 2, 3 और 4 दिसंबर को होने वाला है बिल्कुल. दिल्ली में. हाँ, आपको तो बहुत मालूम है सिलसिला. वो मेरे दोस्त लेकिन हैं वो असल में. इतना बड़ा रिसोर्स है, इतना बड़ा रिसोर्स है कि कोई शेर आपको ढूंढना हो, किसी शायर का कलाम ढूंढना हो तो उस पर चली जाइए आप और वो आपको मिल जाएगा. और मुख्तलिफ पहले स्क्रिप्ट तो में. आपका शुक्रिया, आपने ये बताया, बिकॉज मुझे नहीं पता था, तो थैंक यू सो मच. अच्छा, रेख्ता जो है वो 146 कंट्रीज़ में एक्सेस किया जाता है. जी. रेख्ता.org जो है हाँ, उसे 146 मुल्कों में एक्सेस किया जाता है. अच्छा अच्छा और उसके 50% जो देखने वाले हैं दे आर अंडर 25 ईयर्स ओल्ड. अच्छा. उसके स्टेटिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं रेख्ता के. और जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू अब ख़त्म हो रही है, उन्होंने उर्दू को रहती दुनिया तक डिजिटली सेव कर दिया है. और उनके वेबसाइट पे उन्होंने PDF करके वो किताबें लगाई हैं जो अब आपको आम बाज़ार में नहीं मिल सकती. मैंने भी वो उन्हें किताबें भेजी थी, मैंने भी उनको कुछ. और आपकी खानदान में किताबें भी हमारे- लगाई हाँ, होंगी उन्होंने हाँ, वो यकीनन. उन्होंने लगाई हैं. जी. और वो उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वो आप सवाल कोई पूछें तो आपको ख़त जवाब देते हैं. नोएडा में उनका ऑफिस है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नोएडा एक जगह है मॉडर्न जी. समझिए, उसमें वहाँ उनका ऑफिस है. जी. और आप उनको कोई किताब भेजें तो उसका बाकायदा वो ख़त भेजते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसको फिर लगाते हैं. कोई तस्वीरें अगर हों पुराने शायरों की वो उनको भेज दें, आप लगाते हैं. जी. तो मैंने जो भेजा उनको किताबें वगैरह, तो वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आया. और उन्होंने बग़ैर तासुब के हर मुल्क के उर्दू शायरों बिल्कुल की बिल्कुल उनका कलाम है, उनकी दीवान उन सब के मौजूद हैं. हाँ, नहीं, और वो चाहते हैं कि वो जश्न रेख्ता में बहुत सारे लोगों को बुलाएं. और मैं- कभी कभी उन्हें हुकूमत इजाज़त नहीं देती, इसलिए वो अब दुबई में जश्न रेख्ता करना चाह रहे हैं. अच्छा. ताकि हर जगह से बुलाया जा बिल्कुल, सके, हुकूमत को नाराज़ किए हाँ. बगैर. नहीं, महज यही नहीं बल्कि उनके कलाम ही नहीं है, लोगों के दीवान नहीं है, बल्कि वीडियो भी हैं उनके. लोग जैसे फैज़ की गज़ल आप कोई किसी ने गाई है तो फैज़ के अगर आप कलाम सुनना चाहें तो सारे वीडियो भी आ जाएंगे, ऑडियो भी आ जाएंगे. पुराने ज़माने के शायर जब वीडियो नहीं था तो मुशायरों की वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे. इतना बड़ा रिसोर्स तो कहीं है ही नहीं दुनिया में. उर्दू के इतना अभी से नहीं, कम से कम 15-20 साल से है वो. तो वो बड़ा खर्च है उसका. पता नहीं कितने लोग तो उसके स्टाफ पे हैं, टीम पे काम करते हैं. अच्छा अली साहब, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें पाकिस्तान में होते हुए ये मौका फराहम किया कि हम साहिल लुधियानवी साहब को सुन सकें. जी. क्योंकि यहाँ पे इससे पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई महफिल अटेंड नहीं की. ये जश्न रेख्ता जिनका अभी इन्होंने डिटेल बताई, थैंक यू सो मच. हम यहाँ पे कब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हम किसी बड़े लेवल पे, क्योंकि मैं जब जश्न रेख्ता को देखती हूँ और अभी मैं अपना हॉल देख रही हूँ तो यहाँ पे वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा क्राउड होता है जिसके सामने बहुत सारे शौरा को पढ़ा जाता है. यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? या चलें आज पहली दफ़ा, मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ, और साहिर साहब या इस तरह जितने भी हमारे शायर हैं, अदीब हैं, उनको हम उर्दू से लेकर किसी भी ज़ुबान में हमने क्यों, या आप कह लें कि
یہ جو جنگ کی بات ہوئی, ہم نے بہت بارڈر لائنس اسپیسیفکلی اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے بارے میں کیسے ہم کچھ بہتری کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی ساحر صاحب کی زندگی سے ریلیٹڈ, بیکاز آئی ایم اے بگ فین آف ساحر صاحب اور دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. تو ہم اس طرح کی کب چیزیں دیکھ پائیں گے, کب اس کو سن پائیں گے, کب ان کے بارے میں معلومات ملیں گی؟ جیسے آج ہمیں کچھ نیا سننے کو ملا, کچھ جاننے کو ملا, تو یہ پہلے تو یہ خیال آپ کے پاس کیسے آیا, یہ تھوڑا سا شیئر کر دیں, اور پھر آگے کے لیے کچھ بتائیے کہ آگے کیا ہوگا. یہ تو بھی ماحول بنانا پڑے گا, آپ کو ماحول بنانا پڑے گا, لوگوں کو شوق دلانا پڑے گا. اور فورم کی بات, اب اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی؟ یہ جگہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوں. اور میں تو اس لیے آ گیا کہ آج جمعرات کے دن خالی تھا, سلاٹ بھرنا تھا, تو میں نے کہا بہت شکریہ سر آپ کا, بہت بہت شکریہ. تو میں نے کہا کہ ان کو آفر کیا میں نے نیئر کو کہ ہم کیوں نہ ساحر کے پر پروگرام کر دیں. تو وہ, لیکن اگر آپ لوگ کہیں تو اس طرح کا جوش کے اوپر بھی پروگرام ہو سکتا ہے, اور سائنس کے بھی بہت سے, مثلا ہیومن ایولیوشن کے اوپر ہو سکتا ہے, جو مختلف چیزوں پہ میں نے 1-2 ٹاپکس دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کہ اس کے اوپر کریں. اور شاعروں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, بڑے اچھے اچھے شاعر ہوئے ہیں جن کے اوپر ابھی کوئی کام پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندی شاعری کی جو میں بات کر رہا تھا, ہندی اودھی بھاشا میں اتنی خوبصورت زبان ہے وہ. آپ نے سنا ہوگا سورداس وغیرہ کہ میاں موری میں نہیں ماکھن کھایو, بھور بھئے گئین کے پاچھے مدھوبن موہی پٹھایو. کرشن جو تھے, اب کرشن وغیرہ فکشن تھے بالکل, مطلب کوئی ان کی وہ رام تھے یا کرشن تھے, ان کی کوئی یہ کبھی ہوئے نہیں ہے زندگی سے, ان کا فکٹیشس کیریکٹرس ہیں یہ. سر سوری جی, میں بیچ میں آپ کو معذرت سے میں کاٹ رہی ہوں بات. ایک اور مسئلہ یہ کہ ہندی کے بارے میں تو ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہندوستان انڈیا دشمنی, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ, لیکن آپ تو کرنا چاہتی ہیں. آپ کو لیکن ہم بھی شاید, کیونکہ ہمیں تو بہت دیکھیں پڑھانے میں جو آپ نے شروع میں کہا کہ بہت لا علمی, اور جو ہمیں زبان سکھائے گی وہ بھی بہت ہی اپنی جو ایجاد کردہ زبان ہے اردو, ہمیں ہندی سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی. ہم کچھ انگلش مکس کر کے بول لیتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں جب تک کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں آپ جان بھی نہیں پائیں گے. تو تھوڑا سا میرے خیال میں ہمیں شاید بہت زیادہ اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان سے سب کانٹیننٹ ہونے کی وجہ سے ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ہم زبان یا کلچر کے حساب سے بہت حد تک میل جول, بلکہ ایک ہی کلچر تھا ایکچولی. جی ہاں بالکل. اور بعد میں یہ آئی ڈونٹ نو کیسے ہم کوئی اردو مسلمان ہو گئی یا ہندی جو ہے وہ ہندو ہو گئی, یہ ایک الگ بحث ختم ہے. ہو گیا وہ, یہاں تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا, انڈیا میں بھی وہ ختم ہو رہا ہے جب سے واجپئی صاحب کی حکومت آئی ہے. اور اس وقت بھی اتنا تعصب ہے اور مسلمانوں کی ہر چیز وہ ختم کر. میں تو وہیں پیدا ہوا پلا بڑھا, میں تو بہت بعد میں پاکستان آیا ہوں, کالج ختم کر کے آیا ہوں انڈیا سے. تو میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھا, لکھنؤ میں پیدا ہوا, وہیں پلا بڑھا میں. اور گرمیوں میں بمبئی جاتا تھا, بتایا جو بھی صاحب نے, وہاں فلم انڈسٹری سے بہت وابستہ رہا میں. کچھ اجزاء تھے جو کہ فلم انڈسٹری سے متعلق تھے, تو وہاں بڑا ان لوگوں سے رابطہ رہا. تو لیکن یہ کہ اب وہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ, اب مسلمانوں کو اتنا انہوں نے الگ کر دیا. یہ اس گورنمنٹ نے, پرانی گورنمنٹ جو تھیں دوسری بڑا مل جل کے رہتے تھے. اور جو گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے نا, مل جل کے, اسی کی ساری خوبصورتی ہے. یہ فلموں کا جو ابھی ذکر کیا ہم نے, اور شاعر کا یہ سب اسی زمانے کا کے پروڈکٹ ہیں یہ. اور اب وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں, کہتے ہیں نہیں, وہ تعصب ادھر سے بھی بہت ہو گیا ہے. جی سر, سلطان غنی صاحب جو جان نثار اختر صاحب کے بھانجے ہیں, آج میں نے ان کو اسپیشل ریکویسٹ کی تھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کیونکہ ساحر صاحب کے ساتھ 1 مہینہ رہے, تو میں نے آج ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ادھر تشریف لائیے اور ہمیں بھی موقع دیجیے کہ جو آپ کو تو ہم سن ہی رہے ہیں آپ کی وجہ سے, بلکہ ہم یہاں پہ علی صاحب آپ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سلطان غنی صاحب کو میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے یہاں کہا تھا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس ساحر صاحب کے ساتھ جو ہے اگر وہ شیئر کریں, اگر وہ مناسب سمجھیں تو. ضرور. دیکھیے, میں تو جس زمانے میں طاہر صاحب سے ملا, دیٹ واز دا ایئر آف 1965. میں اپنا فنش کر کے لاہور سے اپنی فارمیسی پڑھنے کے بعد
میں اب پروگرام تھا کہ ہندوستان جاؤں پہلی دفعہ، تو میں ہندوستان کا بڑا لمبا ٹرپ لیا میں نے. کچھ عزیز میرے نینی تال میں ہوتے تھے، اور کیونکہ میری مدر کی سائڈ سے سارے لوگ شاعری اور اس میں تھے. مستر صاحب کے جو نانا تھے وہ فضل حق خیر آبادی تھے، اور خیر آباد نے جتنی اردو زبان کی وہ کی ہے خدمت، وہ گڑھ تھا اس زمانے کا، بہت ان ارلی 1700 1800 19. اس لیے اودھ کا جو آپ کے لکھنؤ کا انفلوئنس تھا وہ خیر آباد سے زیادہ. افتخار عارف بھی وہیں کے ہیں، پتہ ہے؟ جی جی جی. اور کہتے ہیں ابھی مجھے کتاب بھیجی ہے کسی نے، کتاب کیا وہ اسے انٹرنیٹ پہ انفارمیشن دی ہے خیر آباد کی، اور خیر آباد کی کیونکہ میں ذرا انٹرسٹڈ تھا کہ روٹس کو اپنی ڈھونڈوں، اور اسی ڈھونڈنے کے چکر میں 2008 میں کینیڈا میں رہا. میں تقریباً کوئی 40-50 سال. وہاں سے میں ہندوستان آ گیا 2008 میں، اور 2008 سے اور 2012 تک میں ہندوستان میں رہا. وہاں رہا بامبے میں، گرچہ میری پیدائش تو گوالیر کی ہے، اور میرے والد جو تھے وہ وکیل تھے. یہاں آ گئے تھے کراچی، سیٹل ہو گئے تھے پارٹیشن کے بعد. تو میں جب ہندوستان اس دفعہ گیا تو ملنا مجھے سب سے زیادہ میرے ماموں تھے جانثار اختر صاحب. تو وہ زمانے میں آپ سے کہہ رہے ہیں پریمالیہ بلڈنگ کا نام تھا، ختم ہو گئی ہے اب وہ، اب وہاں پریمالیہ نہیں رہی ہے. وہاں ایک بہت بڑی سی بلڈنگ اور وہ ہوٹل سا بن گیا ہے، وہ بلڈنگ میں جس میں سیف علی خان رہتے ہیں آج کل. بمبئی میں سارے مکانوں کا یہ شر ہوا ہے، اسکائی اسکریپرز بنا دیے، سب بنا دیے انہوں نے. تو میں ابھی جب اس زمانے میں گیا تو وہ تھی نہیں، بلڈنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن اس زمانے میں وہ 4تھا فلور تھا ان کا، اور اس میں ایک کمرے کا سمجھیے وہ تھا، اور ایک بیٹھک تھی اور ایک بالکنی تھی. اور وہاں میں رہا تو میری یہ ہوتا تھا دن میں تو میں گھومنے نکل جاتا تھا ادھر. اور یا جاوید صاحب کیونکہ وہ اپنے والد سے نالا تھے، الگ رہتے تھے، ہاں وہ الگ کمرہ رہتے لیتے تھے. ہیں. تو وہ کہتے تھے میں نیچے سے آواز دوں گا تو آپ آ جائیے گا اتر کے. تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہم گھومتے رہتے تھے. سوتیلی ماں تھی نا جی، ختیجہ جو تھیں بھوپال سے ان کا تعلق تھا، اور ایسی وہ نہیں، بہت اچھی خاتون تھیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں. تو یہ رہا کہ ہر شام کو ساحر صاحب آتے تھے بلا ناغہ 7 دن سمجھیے، اور شام میں بیٹھک ہوتی تھی. بلکہ میں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ابھی لکھنؤ میں پبلش ہوا تھا ریسنٹ، کوئی ہو گئے میں خاص سال بھر ہو گیا. اس وقت میں نے یہ جو آپ کے ابھی آپ نے سنائی تھی ساحر لدھیانوی کی، وہ جو ابھی آپ نے بتائی تھی نا کہ فلموں میں تو دوسرے طریقے سے کبھی کبھی، تو دیکھیں کبھی کبھی کا بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. کبھی کبھی جب یہ لوگ اپنے پی رہے تھے تو جانثار اختر نے ساحر سے کہا کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے. تو ساحر صاحب نے جانثار سے کہا کیا خیال آتا ہے اختر صاحب آپ کو؟ تو بس وہاں تک وہ ڈسکشن ہوا، اور اس کے بعد یہ پوری لکھی گئی اور انہوں نے لکھی. ایک بات ذرا میں کلیریفائی کر دوں کہ ساحر صاحب کو ہندی شاعری نہیں آتی تھی. یہ غلط بات ہے، لوگ کہتے ہیں گرچہ انہوں نے ایک ہندی فلم میں پورے گانے لکھے ہیں، ان کو ہندی شاعری نہیں تھی. اور وہ صرف ہندی شاعری ان کو اپنے دوست احباب، جس میں جانثار اختر صاحب کیونکہ ہندی شاعری کرتے تھے بہت زیادہ، اور مستر خیر آبادی ہندی شاعری کرتے تھے. تو یہ جو اب جاوید صاحب نے بھی کچھ ہندی شاعری کی، کچھ فلموں میں لکھی. تو یہ جو تھی یہ جانثار اختر نے سے ان سے دوستی تھی، آپس میں بتاتے تھے. اور وہ سلسلہ ایسا ساری رات شاعری ہوتی تھی.
نئے نئے شعر آتے تھے. اس زمانے میں ایک گانے وانے تھے بج رہے تھے تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک گانا تھا جس میں تھا خدا کی نظر نہ لگے, تو وہ تیری پیاری پیاری صورت کو. ہاں, تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی بات ہوئی کہ خدا کے, اب یہ لوگ خدا کو تو مانتے نہیں تھے, تو اپنے کہ ان کی کیا نظر لگے گی اس بات پہ, یہ کوئی شاعری ہوئی. اچھا یہ جو تھے یہ کیونکہ زیادہ کیفی, ساحر, مخدوم, یہ جو سردار جعفری, یہ جو دور تھا, یہ شاعر ایک طرف تھے, اور شکیل صاحب اور مجروح سلطان پوری یہ ذرا دوسرا گروپ. یہ مسلمان شاعر تھے. ہاں, یہ اپنے پیسے اور اس میں زیادہ انوالو تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں تھے. یہ لوگ کمیونسٹ نہیں تھے, یہ سارے کمیونسٹ تھے جن کے نام لیے. کیفی آدمی بھی تھے, ساحر بھی تھے, اور یہ سب لوگ مخدوم محی الدین تو لیڈر تھے, ٹریڈ یونین کے لیڈر تھے حیدرآباد میں. فیض کے بہت قریب, فیض کے بڑے بہت قریب تھے. تو ہر شام یہ ساحر صاحب کا اور جانثار اختر کا یہ رہتا تھا, اور وہ ڈرائیور نیچے کھڑا رہتا. بلکہ ایک روز میں نے ڈرائیور سے ایسے ہی پوچھا کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو تقریباً 1 بجے تک, اور تم تھکتے نہیں ہو یہ نوکری؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جو میں ان سے سیکھتا ہوں وہ میں لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں سیکھوں گا. یہ اس ڈرائیور کا کہنا تھا. جو میں, کیونکہ یہ جاتے تھے مشاعرے میں گیا ان لوگوں کے ساتھ. ایک بمبئی میں مشاعرہ ہوا تھا جہاں پر ساحر صاحب نے اپنی نظم لوممبا کے مرڈر پہ, اس کے اوپر جو لکھا تھا یہ خون ہے, اور وہ والی, اور جانثار اختر نے رشیا کی جو ایک شاعر تھے پوشی, ان کا ایک ٹرانسلیشن کیا ہے, یہ لوگ کوئے بہاراں سے آئے ہیں, نغمے تمام ساز رگے جہاں سے آئے ہیں. تو یہ وہ دور تھا. تو میری جو میموری ہے ساحر صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے. اور اب جب میں گیا, ابھی ریسنٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو, بمبئی میں رہا, تو میں جب جاوید صاحب سے ملنے جاتا تھا, عموماً ہر ہفتے ہی جاتا تھا, تو راستے میں ساحر صاحب کا گھر پڑتا تھا. کیونکہ وہ گلی سے جو آپ جوہو سے ٹرن لیتے ہیں تو وہ ہالیڈے ان کے بعد وہ پیچھے جو گھر ہے اپارٹمنٹ, اس میں پینٹ ہاؤس ہے ان کا, جاوید صاحب کا اور شبانہ کا, تو وہ وہاں جانے کے لیے وہ پڑتا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ کتنی مٹی اور دھول جمی ہے اس کوٹھی پہ, کچھ نہیں, وہ ویسی ہی ہے, اس پہ کچھ نہیں ہوا, کوئی وہ نہیں تھا. بلکہ جاوید صاحب کو کہا گیا کہ آپ کیونکہ بہت کلوز تھے ساحر صاحب کے, اس کا کچھ وہ کریں, ہو کہ نہیں میں ان پیسوں کے معاملے میں اور بلڈنگ میں نہیں. یہ لوگ تو پہلے کیفی آدمی کے ساتھ رہتے تھے, شبانہ اور جاوید. یہ جانکی کٹیر, جانکی کوٹھی وہ وہاں ہے جہاں پر یہ راج کپور وغیرہ کا وہ جو ایک تھیٹر ہے, آر کے اسٹوڈیو. جی بینڈرا میں, وہ تو بینڈرا میں ہے. جی ہاں. تو یہ جانکی کوٹھی وہیں ہے, جوہو میں ہے, ناٹ ان باندرا. یہ جو اسٹوڈیو ہے نا ان کا, پرتھوی راج کا, آر کے اسٹوڈیو. ہاں نہیں, آر کے نہیں, یہ ایک ان کا اسٹوڈیو ہے جس میں صرف یہ ڈرامے وغیرہ کیا کرتے ہیں. ہاں, تھیٹر اس کے سامنے ہی ہے, پرتھوی راج کے اس نام کے پہ. سامنے. جی میرا اتفاق ہوا تھا کیونکہ کہ ہولی کے اوپر ان کے یہاں پارٹی تھی, تو وہ جانکی کوٹھی میں کی گئی تھی. کیونکہ اپارٹمنٹس میں یہ لوگ رہتے ہیں, تو اپارٹمنٹس میں تو اتنا وہ نہیں تھا, سارے مووی اسٹارس وغیرہ. تو یہ تھا. پھر اتفاق کی بات کچھ, میں بدر, یہ جو ہیں بشیر بدر اور ندا فضلی اور یہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے جاوید صاحب کے یہاں ابھی ان دنوں. تو یہ وہ میری وہ میموریز ہیں. اور پھر میری ذکر ہوا جاوید سے, تو جاوید بتاتے تھے مجھے کہ ساحر کے یہاں وہ ہر وقت جایا کرتے تھے جب وہ اپنے والد سے ناراض تھے, تو ساحر صاحب ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اور وہ خیر والد نہیں کہا ہوگا کہ آپ ذرا اس کا خیال رکھیں, یہ ہم سے تو
बिगड़ा हुआ है, आप तो संभालें। तो वो दोनों भाई अपने बाप को अब्बा नहीं कहते थे, अख्तर साहब कहते थे। अख्तर साहब दोनों, कहते थे। उनका छोटा भाई भी सलमान भी इसलिए। हाँ हाँ, अभी सलमान का मैं पढ़ रहा था, सलमान से तो मैं कई दफ़ा मिला हूँ फिलाडेल्फिया में। मैं भी वहीं मैं 40 साल रहा हूँ फिलाडेल्फिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो आपकी बड़ी वो, ये वाशिंगटन में होते थे ना मुशायरे वगैरह। हाँ, इनके अलीगढ़ वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाँ, के। तो उसमें मैं भी गया हूँ एक दो अच्छा, दफ़ा। जी जी जी। तो ये साहिर साहब का जो है वो, सर कोई अच्छी सी पोइट्री हो जाए साहिर साहब की प्लीज़, साहिर साहब की प्लीज़। साहिर साहब की एक नज़्म मैं सुनाता हूँ आपको, और वो भी थोड़ी सी तवील है। इसमें दिखाया है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है कि अंग्रेज़ कितना ये अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो कि एक बहुत बड़े होटल पे 5 स्टार समझिए, अंग्रेज़ कुछ खड़े हुए हैं और नीचे मेरे मजबूर वतन की गलियां जिनमें आवारा फिरा करते हैं भूखों के हुजूम। ये कुछ सीन है कि अजनबी देश के मजबूत ग्रानील जवां, अजनबी देश मतलब जानती हैं किससे, अजनबी देश के मजबूत ग्रानील जवां ऊंचे होटल के दरे ख़ास पे इस्तादा हैं, और नीचे मेरे मजबूर वतन की गलियां जिनमें आवारा फिरा करते हैं भूखों के हुजूम। जर्द चेहरों पे नकाहत के नमूद, खून में सैकड़ों सालों की ग़ुलामी का जमूद, इल्म के नूर से आरी व महरूम फलक हिंद के अफसरदा नजूम, जिनकी तख़य्युल के पर छू नहीं सकते हैं उस ऊंची पहाड़ी का सिरा। यानी इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो लोग कि हम इतने ऊपर जा सकते, जिनकी तख़य्युल के पर छू नहीं सकते हैं उस ऊंची पहाड़ी का सिरा, जिसके दरीचों पर तनकर खड़े हैं अजनबी देश के मजबूत ग्रानील जवां। मुंह में सिगरेट लिए, हाथों में ब्रांडी के गिलास, जेब में नुकरई सिक्कों की खनक, भूखे दहकानों के हाथों का अरक, रात को जिसके एवज बिकता है किसी अफलास की मारी का तकद्दुस, यानी किसी दोशीज़ा मजबूर किस्मत का गुरूर। महफिल ऐश के गूंजे हुए ऐवानों में शिकायत महफिल के शबिस्तानों में कह मारते हैं हंसते हुए इस्तादा हैं अजनबी देश के मजबूत ग्रानील जवां। काश ये क्या भूखे मजबूर गुलामों के गिरोह, बूट की वो जो अंग्रेज़ हैं वो बूट की नोक से सिक्के फेंकते हैं छीना झपटी का मज़ा लेने को, और क्या है पालतू कुत्तों के साथ में हंस देने को। फिर कहते हैं काश ये बेहिस्सो बेवक़्तो बेदिल इंसान रोम की जुल्म की ज़िंदा तस्वीर अपना माहौल बदल देने के काबिल होते। काश ये अपने लिए आप सफ़ारा होते, अपनी तकलीफ़ का खुदा मदावा होते। इनके दिल में अभी बाकी रहता है कौमी गारत का वजूद, इनके संगीन और सियासीनों में गुल ना होती अभी एहसास की शमा, और पूरब से उमड़ते हुए ख़तरे के लिए ये किराए के महाफिज न मंगाने पड़ते। ये इनका था। इतनी आप ये मैं किताब आपको रिकमेंड करूँगा, खैर ये नहीं करूँगा कि इसमें गलतियाँ भी हैं बहुत, अगर कोई बेहतर आपको मिल जाए उनकी। एक ये किताब है, एक है मैं साहिर हूँ, वो उनकी बायोग्राफ़ी है। ये दोनों किताबें आप पढ़ सकती हैं, और उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल एक मामूली आदमी, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सड़क पे आपको मिले, साहिर ने अपने बारे में वैसे ही लिखा है, जैसे कोई ख़ास बात नहीं लिखी, कोई ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं की है। और इसमें आप ये मुकम्मल है, इसमें उनके गीत भी हैं, उनकी नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं, और हर जगह वो आपको हर सिंफ में हर जॉनरा में आपको वो माहिर एक शायर मिलेगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, इसके बाद मेरा भी हाँ, अच्छा, मेरा एक ज़रूर। सवाल ये है कि क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट मूवमेंट तो बहुत 1960s में ही उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, तो क्या वो अपनी वफ़ात पे एज ए कम्युनिस्ट ही रहे, उसी फ़िलासफ़ी पे वो चलते रहे? हाँ, वो सभी लोग ये
جانثار اختر بھی, کیفی آدمی بھی, سب باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے. میں جی بالکل, بتاؤں گا. ہاں وہ رہتے بھی اسی طریقے سے تھے. لیکن میرا کیا یہ کیونکہ بعد میں جب یہ سب ختم ہو گیا اور تو کیا پوری یہ زندگی رہے, اچھا تو پوری ان کے زندگی رہے. اسی ہارڈ وائر ہو گئے تھے, اس میں Thank you. ہارڈ وائرنگ ہو گئی تھی. آپ کو ایک اور بات کم لوگوں کو معلوم ہے, اس زمانے میں سوویت یونین تھا, ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے وہ لوگ. اب بیکار لوگ تھے, ان لوگوں کو کام تو ملتا نہیں تھا. آپ اگر ویڈیو تلاش کریں تو کیفی آدمی نے ایک جگہ لکھا ہے, کہا ہے, خود کہا ہے کہ ہم کو 30 روپے کمیونسٹ پارٹی سے ملتے تھے. وہ سوویت یونین والے پروپیگنڈا کے لیے اور اپنے لوگ بنانے کے لیے, سے فیض کو انہوں نے لینن پرائز دیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے رشین گورنمنٹ جو تھی, سوویت گورنمنٹ جو تھی, یہ باقاعدہ ان کو فائنانس کرتی تھی ان کے. تو اب یہ لوگ سب کیفی صاحب اور یہ بمبئی کے جتنے کمیونسٹ شہر تھے, سب ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. ان لوگوں کا آپ ایک بلڈنگ میں رہتے تھے, ایک باتھ روم تھا, 10-12 آدمی رہتے تھے اس میں, اور فیملیز رہتی تھیں. کیفی آدمی, ان کی بیوی شوکت بیگم جو تھی, وہ شبانہ آدمی, سب ان کے بھائی, ان کا, یہ سب لوگ ایک گھر میں رہتے تھے. اور اس کے علاوہ سردار جعفری بھی اسی میں رہتے تھے, ان کی بیوی بھی سلطانہ, وہ سب اسی میں رہتی تھیں. کمیونزم کی وہی تعریف تھی اس وقت بھی جو آج ہے؟ نہیں, اب تو کمیونزم ختم ہو گیا. آپ نے پچھلا ہماری گفتگو نہیں سنی, وہ کیپٹلزم پہ تھی. کیپٹلزم کی خوبیاں بتائی تھیں ہم نے, اور کمیونزم کو مطلب ہم نے ڈسکارڈ کیا تھا. تو وہ اس کا بہرحال کبھی آپ ویڈیو ان لوگوں سے کہیے, آپ کو بھیج دیں گے. وہ شروع میں پروگریسو رائٹر کے نام سے شروع ہوا تھا. جی 1936 میں میں بتانا رہ گیا, 1936 میں لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. جی, اور یہ بات میں آپ کو چلیے ابھی بتا دیتا ہوں کہ شروع سے جیسے امیر خسرو کی شاعری میں نے بتائی آپ کی, اور شعراء کی اردو میں صرف گل و بلبل کی کہانی, کنگھی چوٹی کی کہانی, محبوب کی, پیار کی, محبت کی, ہجر کی, وصال کی, یہ ساری کہانیاں تھیں. تو 1936 اور ایک دھیرے دھیرے موومنٹ چل رہا تھا. سجاد ظہیر بھی تھے اس میں, بلکہ وہی اس کے روح رواں تھے. پریم چند اس زمانے میں زندہ تھے, 1936 کی بات ہے. اس کے 1 سال بعد پریم چند کا انتقال ہوا. پریم چند کمیونسٹ نہیں تھے, بالکل نہیں تھے وہ کمیونسٹ, لیکن وہ یہ کہ وہ محنت کر طبقے کے لیے بہت لکھتے تھے. خاص طور سے گاؤں میں جو زمینداروں کے ظلم ہوتے تھے ان پہ بہت لکھتے تھے وہ. تو پریم چند, اس لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوئی, ترقی پسند ادب کانفرنس ہوئی, اس میں پریم چند اس کے چیئرمین تھے, اور ایک رضولوی تھے, کیا نام, چودھری محمد علی رضولوی, وہ اس کے کنوینر تھے وہ, اور پریم چند کو انہوں نے چیئرمین بنایا تھا. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ اب ادب میں یہ چیزیں لائیں گے, سماج کے حالات لائیں گے, سماج کے مسائل لائیں گے. تو یہ چیزیں اس میں آئی تھیں. اس کے بعد سے پھر ترقی پسند تحریک نمبر 2 کانفرنس ہوئی, نمبر 3 کانفرنس بھوپال میں ہوئی ہے, اور کئی جگہ ہوئی. پھر ہر سال وہ ایک نئے شہر میں ہوتی تھی. تو اس کی پوری تاریخ ہے. سجاد ظہیر بھی تھے جو پاکستان آ گئے تھے, بعد میں پھر چلے گئے تھے. بلکہ وہ جو تھے, کیا نام ہے, جن کو یہاں جیل میں مار دیا تھا, وہ بھی بڑے پکے کمیونسٹ تھے, مارکسسٹ تھے. حسن ناصر نام تھا شاید. ان کو جیل میں یہاں پاکستان میں مار دیا تھا. کون؟ ہاں, طاہر تو نہیں, کافی عرصے نہیں, وہ لاہور میں رہے, لیکن جب پارٹیشن بنا تو بمبئی چلے گئے. ان کو معلوم تھا کیا گت بنے گی. میں بتاؤں آپ کو کہ طاہر کے سے کم نہیں, بلکہ طاہر کے برابر کا ایک شاعر یہاں فیاض ہاشمی ہوئے ہیں. فیاض ہاشمی, ان کو کوئی نہیں جانتا ہے پاکستان میں. اتنا بڑا شاعر. یہ کس نے لکھا ہے, آج جانے کی ضد نہ کرو, یہ فیاض ہاشمی کا لکھا ہوا ہے. جس طرح ساحل ہندوستانی گیت لکھتے تھے, فیاض ہاشمی پاکستانی فلموں کے گیت لکھتے تھے. نہیں, وہ لاہور آ گئے تھے, پارٹیشن سے پہلے لاہور آ گئے تھے. یہاں گریموفون کمپنی HMV جو تھی, اس کا ایک ایکویولنٹ EMI تھا, اسی کا ورژن ایک EMI, اس میں ان کو مینیجر کے طور پہ بنا دیا تھا. اس کے بعد سے اس کا سیل بہت بڑھ گیا تھا. تو لاہور میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی. لیکن وہ بنگال کے تھے, سوچیے بنگالی تھے, ان کے باپ بھی بنگالی تھے, وہ بھی شاعر تھے. فیاض ہاشمی نے 22 سال کی عمر میں لکھا تھا تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی, یہ طلعت محمود نے گایا.
وہ یہ 22 سال کے تھے، سوری یہ 24 سال کے تھے فیاض ہاشمی، طلعت محمود 22 سال کے تھے۔ کیلکٹا میں یہ ریکارڈ ہوا، تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، میں بات کروں گا تو یہ خاموش رہے گی، سینے سے لگا لوں گا تو کچھ نہ کہے گی۔ یہ فیاض ہاشمی کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں جو انہوں نے لکھا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جمع ہے ہنسی ہے، یہ بھی فیاض ہاشمی کا لکھا ہے۔ اتنے خوبصورت گانے لکھے کہ ہم بھول گئے کیا ہے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، انڈیا نے چرایا ہے یہ گانا، یہاں یہ ہوا ہے، بنا ہے، اس کے تھوڑے بہت الفاظ بدل کے انڈیا کا ورژن سنے آپ۔ کس نے گایا ہے؟ لتا منگیشکر نے گایا ہے۔ اتنے اچھے تھے، اور انڈیا میں بھی جب تھے وہ تو اتنے اچھے اچھے گانے، جگموہن نے ان کے گانے گائے ہیں کہ یہ نہ بتا سکوں گا میں کیا ہے وہ، مجھ کو دل کو ہے تجھ سے پیار کیوں، یہ نہ بتا سکوں گا میں، جگموہن نے گایا ہے۔ ہیمنت کمار نے ان کے گانے گائے ہیں۔ بڑے بڑے پائے کے آدمی تھے، اور بہت کم عمری سے انہوں نے کیا۔ لاہور میں، کراچی میں ان کا انتقال ہوا میرے خیال میں 2003 میں یا 6 میں کب ہوا ہے، ابھی 1922 کی پیدائش تھی ان کی، تو بہت بڑی چیز تھے وہ۔ لیکن یہاں پاکستان میں کوئی جانتے ہی نہیں، لاہور میں لوگ نہیں جانتے، لاہور کی فلم انڈسٹری میں نہیں جانتے۔ میں گیا لاہور میں نے فلم انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کے اوپر ایک فلم بنائی ہے فیاض ہاشمی میں، جس میں سارے ان کے گانے دیے ہیں، اور یہیں ابھی 2-4 سال میں بنائی ہے اسلام آباد میں۔ تو وہ بہت بڑی چیز تھے۔ اچھا وہ ساحر چلے گئے یہاں سے، ورنہ ان کی بھی یہی یاد بنتی۔ سر اور انڈیا میں رہتے فیاض ہاشمی تو آج ان کا بھی اتنا ہی نام ہوتا ہے جتنا ساحر کا نام ہوا ہے۔ سر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ فرمائیے۔ جس طرح آپ نے بات کی نا سر کہ ابھی کہ شاعر کے ہم عصر ہی بہت سارے ایسے شعراء تھے جو ان موضوعات پہ بھی لکھتے تھے، جیسے کیفی اعظمی ہو گئے، جانثار اختر ہو گئے، مجاز خود بھی تھے، اور دوسرے بہت سارے شعراء تھے، مجاز پہلے تھے ذرا، مطلب پہلے اس سے پہلے نا۔ تو یہ سارے موضوعات پہ جو انقلابی شاعری یا چیزیں، ان پہ تو لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے، لیکن وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے شاعر کو منفرد بنا دیا؟ کہ مطلب یا تو ایک ان کی وہ امیجنیشن ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح تاج محل پہ انہوں نے جو لکھا، اور انہوں نے تاج محل کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے تاج محل پہ پوری نظم لکھ ڈالی، یہ لکھنے کے بعد دیکھا تھا اور جس طرح وہ مطلب حالات کو بیان کرتے تھے، کوئی چیز کہیں پہ دیکھ لیں تو وہ ان سے اکثر گلہ بھی یہی رہتا تھا کہ ان کی شاعری بڑی مطلب ملامت والی ہے، وہ دنیا کو بڑا ملامت کرتے تھے۔ تو وہ ایک سرکازم بہت تھا، سرکازم بہت تھا، یہی جیسے مادام آپ بے وجہ پر سرکازم، ان کا ایک شعر بھی تو ہے نا، اشکوں میں جو پایا ہے وہ گیتوں میں دیا ہے، طلعت محمود نے اس گایا پر ہے، بھی سنا ہے کہ زبانے کو گلا ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ جو دھن سب تار نے سے سنی نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو سانس پہ گزری ہے وہ اس دل کو پتہ ہے، جو سانس پہ گزری ہے اس دل کو پتہ ہے، ہم پھول ہیں اوروں کے لیے لائیں خوشبو، اس دل کو فقط کیا لے دے کہ فقط داغ ملا ہے۔ بہت یہ وہی بات جو آپ نے کہی نا، یہ جو منفردنس جو شاعر کے اندر آتی ہے اور اس کو ہم ایز انٹلیکچوئل مانتے ہیں، جیسے چکلا اگر اس ٹائم پہ انہوں نے جو ایک نظم لکھی تھی جو عورت کے اوپر، جی ہاں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو ہم شاعر کو زیادہ تر اس کے فلمی گانوں کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم اس کو لیتے ہیں، جبکہ اس کے ہم سے جو دوسرے تھے جیسے فیض یا وغیرہ ان کو ہم انقلابی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن شاعر کی اپنی شاعری کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس کی شاعری کے اندر جو انقلابی پن تھا یا بہت ساری چیزیں تھیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کے فلمی گیتوں کی وجہ سے، آپ کو نہیں لگتا کہ شاعر کی جو انقلابی شاعری تھی یا شاعر کی جو عوام دوست شاعری تھی وہ کہیں نہ کہیں چھپ گئی؟ مطلب انہوں نے جو عورت کے اوپر، حقوق نسواں کے اوپر لکھا ہے، یا جو عام انسانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے، یہی پرچھائیاں جیسی ایک نظم ہے، وہ نظم مطلب بہت سارے لوگ اس لیے بھی مطلب ایک طویل نظم مانی جاتی ہے، یا اس کو بھی مطلب ایک رومانویت والا ایک رنگ دے کے دکھایا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اس معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے نا، کہ ایک جنگ و جدل والا معاشرہ ایک عوام دوستی کی طرف لے جانے کے حوالے سے ایک عالمی سطح پہ لکھی گئی ایک نظم۔ تو ہم کہیں نہ کہیں شاعر کو اس کے فلمی گانوں کی وجہ سے یا اس کی جو کچھ غزلیں ہیں جو رومانوی غزلیں ہیں اس کی وجہ سے شاعر کو جو دوسرے شعراء تھے جو انقلابی، ان سے ایک الگ لائن پہ تصور کر کے ان کے ساتھ مطلب ایک طرح سے زیادتی والا عنصر، کہ مطلب جیسے فیض یا ان کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جاتا، ایک گانے گیتکار کی طرف دیا جاتا ہے، جو شناخت ہم نے الگ کی ہے، کہ آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں ڈائیورسٹی بہت تھی، اور نہ فیض کے آئیں، فیض بہت بڑے شاعر تھے، ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں، لیکن یہ کہ اتنی ڈائیورسٹی ان کے یہاں نہیں ہے جتنی جیسے شاعر کی میں نے بھی مثال دی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آج سجن موہے انگ لگا لو جنم سفل ہو جائے، وہ یہ بھی
भजन भी कह रहे हैं कि ना मैं धन मांगूं ना रतन मांगूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं। मतलब ये कि खुदा से कह रही हैं कि ना मैं धन मांग रही हूँ, ना मैं क्या, हाँ, और तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, मतलब तेरे पैरों की खाक मिल जाए तो मुझे इरफान हो जाए, सल्वेशन हो जाए मेरा। तो ये डाइवर्सिटी बहुत थी। और फिर रोमांस में भी कोई कम नहीं थे, जैसे ये नज़्म जो भी सुनाई, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसमें दोनों का इम्तिजाज है, दोनों का इम्तिजाज है। और देखिए कितना खूबसूरत इम्तिजाज है कि ये भी है वो भी है। और फिर ये कि आदमी एक तजब्जुब में पड़ जाता है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, क्या करूँ। फिर कहते हैं कि नहीं, वो दुख अपनी जगह पे है लेकिन हुस्न अपनी जगह पे है उसमें। तो वो उन्होंने इश्क भी बहुत किए थे, ये सुधा मल्होत्रा से और हाजरा मसरूर से, अमृता प्रीतम से तो उनके ख़त किताबत बहुत अच्छी हुई। हाजरा मसरूर से तो उनके इंगेजमेंट भी हो गया था उनका। जो जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है ये लंदन में मेरे एक फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं, और वो ये है कि साहिर साहब हमेशा सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते थे? सफ़ेद कपड़े हमेशा तो नहीं पहनते थे। अच्छा, तो ये जवाब है कि ये तो गलत अफवाह है कि वो सफ़ेद कपड़े। वो वाहिद शायर मुझे बम्बई में लगे जो कि सूट भी पहनते थे, टाई भी लगाते थे। अच्छा, और ठीक है। वो उनके बारे में ये था कि वो बड़ी देर लगाते थे तैयार होने में, कॉम्बिनेशन देखते रहते थे कि कुछ हमारे मुश्तरका दोस्त थे, रिश्तेदार थे जो इनके बहुत करीब थे साहिर के, तो अक्सर हम लोग जाते थे, वही परछाइयाँ जाते थे। तो उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि देर इसलिए लग रही कि वो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि ये कमीज़ के साथ कौन सी टाई मैच करेगी, और पलंग के ऊपर सब कमीज़ें बिखरी हुई हैं। और तो वो वाहिद शायर मैंने देखा जो इतने कॉन्शियस थे वो, और ये कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते थे जी, हर लिहाज से। अच्छा, और तो टाई लगाते थे, वरना कोई शायर वगैरह वहाँ उस ज़माने में टाई नहीं लगाता था। जी, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। जी, आपने परछाइयाँ पढ़ी और उसमें कहा कि ये जो शायर है इसको अपना ज़माना याद आ रहा है। तो शायरों का जो हम कलाम पढ़ते हैं वो कहाँ तक बेस्ड ऑन इमोशन होता है और कहाँ तक बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्ट होता है, टू राइम थिंग्स एंड टू प्रेजेंट न्यू आइडियाज़ इन अ पोएटिक वे? क्योंकि ये एक आम सी बात है कि अगर हम कुछ पढ़ते हो तो हम समझते हैं कि ये शायर की इमोशनल हालत है जो वो बयान कर रहा है, लेकिन गालिब ने जिस तरह इंटेलेक्चुअल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका उनकी इमोशन से कोई ताल्लुक़ नहीं था जो उन्होंने लिखे हैं। देखिए बीबी, ऐसा है कि ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि शायर का अपना तजुर्बा भी होता है, पढ़ता भी है कि आई एम द सम टोटल ऑफ एवरी वन दैट आई हैव मेट इन लाइफ, मतलब हम उन सारे लोगों का मजमूआ है जिनसे हम ज़िंदगी में मिले। ज़िंदगी में मिलने का मतलब नहीं कि हाथ मिलाया, बल्कि उनकी कहानी पढ़ी, उनका कलाम पढ़ा, उनकी फ़िल्में देखी, तो इन सब लोगों का कॉम्बिनेशन होता। और ये कि उसके बाद उनकी अपनी थिंकिंग होती है, यही टैलेंट होता है, यही स्किल्स होती हैं कि जिनको वो बरूए कार ला के अपना फ़न जो है उसको उजागर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अपना तजुर्बा भी होता है, अपना मिशन होता है। जैसे साहिर का मिशन था एक, ये गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ना और जंग के ख़िलाफ़ लड़ना, और जो भी इनका एक मिशन था ज़िंदगी का, तो उसको वो लाते थे, सामने लाते थे और उसकी नुमाइंदगी करते थे। थैंक यू। शुरू में इनकी साहिर साहब की जो शायरी थी शुरू की, वो ज़्यादा गुर्बत और उसके ऊपर थी। जी जी। और जुल्म, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनकी वालदा के साथ बड़ा जुल्म किया गया था, इस पर ही वो चले गए थे। और वालदा के साथ फिर जब यहाँ लाहौर आ गए थे, और फिर लाहौर से पार्टीशन से पहले ही बॉम्बे चले गए, और वो उनकी वालदा उनके साथ रहती थी, और वो हर वक्त उनके लिए वो उनको सबसे ज़्यादा टाइम देते थे, और उनकी हर बात को मानते थे, हर बात बताते थे उनको, और हर बात उनको बताते थे। तो जब आपने देखा होगा कि जब ये बॉम्बे आए और ये गुरुदत्त की फिल्म बनी थी साहब बीवी गुलाम, और इसमें इनको ब्रेक मिला और इनको गाने जो लिखे तो सारे गुर्बत और उसके ऊपर थे। जी जी। ये बाद में इनका जो प्रोग्रेसिव राइटर, ये तो ज़रा थोड़े से हटे हुए थे ना इस ग्रुप से, कैफ़ी, सरदार जाफरी, उनसे तो बाद में ये आए जब इनके साथ जानिसार अख्तर और ये लोग ज्वाइन किया। उस वक्त से उनके ख्यालात जो थे वो प्रोग्रेसिव राइटर की तरफ गए।
جی ان سر کے ان اثر کا میں آپ دیکھیں شاعری میں ان کے ہر ایئر کے ساتھ شروع کی ساری شاعری ان کی جو ہے غربت اور اس کے اوپر ہے. ہاں یہ ہے، لیکن یہ زندگی بھر ان کا مشن رہا، اس سے کبھی وہ انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا، الگ نہیں ہوئے، زندگی بھر یہ مشن رہا. وہ مشہور تھے اسی، ان کی شخصیت، ان کی شناخت یہی تھی، ان کی شناخت یہی تھی. اور شاعر بھی تھے لیکن وہ زیادہ تر رومانٹک چیزیں لکھتے تھے. جانثار اختر بھی رومانٹک لکھتے تھے چیزیں، اور کیفی اعظمی بھی لکھتے تھے. اور لیکن یہ کہ شاعر جو تھے وہ پرسسٹنٹ تھے اس معاملے میں کہ وہ مستقل یہ چیزیں کہیں لے کے آتے تھے، اس طرح کے مسائل جو تھے سوسائٹی کے، یا یہ کہ جو پسماندہ طبقے کی نمائندگی تھی نا، اس کو وہ لاتے تھے سامنے مستقل طور سے تھرو آؤٹ. جی اور یہ کہ among all these شاعر جی جی ساحر صاحب was most successful in film industry. بہت بہت ایک زمانہ تو کوئی اور شاعر نہیں ہوا، نہ بالکل. کیفی صاحب ہوئے، نہ جانثار اختر کوئی ہوئے. نہیں ہوا. یہ جانثار ایسے اختر ڈسکشن ہو رہی تھی میری جاوید سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جانثار اختر صاحب کو اپنے کو بیچنا نہیں آتا تھا. اچھی شاعری کرتے تھے، بہت عمدہ شاعری کی انہوں نے، لیکن فلموں میں وہ ڈومینیٹ اس لیے نہیں ہو. یہ ساحر نے کب بیچا اپنے آپ؟ ساحر کا تو بہت دماغ خراب تھا، وہ کبھی بیچتے ہی نہیں تھے اپنے. مطلب وہ تو ذرا اتنے خوددار آدمی تھے کہ ذرا سا کوئی کہہ دے کہ اس گانے کو آپ، اس کو میں بتاؤں آپ کو، اب دیکھیے یہ جو ان کی قوالی ہے کہ نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے، میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہگزر کی تلاش ہے. اچھا، شوق خانہ خراب کو انڈیا میں، جس میں کہ 99% لوگوں کو نہیں معلوم کہ خانہ خراب کیا ہے، بلکہ یہاں بھی نہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے خانہ خراب کے کیا معنی ہیں؟ نہیں. گھر خراب کرنے والا دل جو ہے نا، تو خانہ خراب کو تیری رہگزر کی تلاش ہے. تب وہ ان سے کہا گیا بہت کہ یہ خانہ خراب نکالیں آپ، یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ کہہ لیں نہیں وہ اتنے آسان شعر ہیں، الفاظ ہیں، اس میں یہ چل جائے گا. لیکن جب بہت اصرار کیا تو ان کا میں نہیں نکالوں گا، آپ گانا واپس کر دیں، میں نہیں کروں گا. اردو کے لیے آپ یقین کریں کہ برسات کی رات فلم سے پہلے سارے گانوں، ساری فلموں کو ہندی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا. وہ سینسر سرٹیفکیٹ آتا ہے نا شروع میں، اس میں لینگویج آف دا فلم جو ہوتی تھی ہندی ہوتی تھی. مرزا غالب کو ہندی کا سرٹیفکیٹ ملا. مرزا غالب فلم بنی تھی نا بھارت بھوشن کی، اور تو اس میں سریا کی ہندی کا سرٹیفکیٹ ملا. جب برسات کی رات آئی تو ساحر نے کہا، جس میں یہ قوالی تھی نہ تو کارواں کی تلاش ہے، اس میں ساحر نے کہا کہ نہیں، اس کو ہندی کا سرٹیفکیٹ، اردو کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو میں گانے سارے واپس لے لوں گا. تو یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ شاعر گانے واپس لے لیں تو گورنمنٹ کو مجبور ہو کے اردو کا سرٹیفکیٹ دینا پڑا. اور آج اس کے بعد سے پھر اتنی فلموں کو اردو کا سرٹیفکیٹ ملا کہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ میں شاعر کا بتا رہا ہوں کہ اتنا پاور تھا ان کے پاس اس وقت کہ، اور جو پیسے مانگتے تھے یہی کہتے تھے کہ آپ دے نہیں سکیں. وہ کہتے کتنے پیسے؟ کہتے 10,000 لوں گا ایک گانے کے. تو کہتے تھے لیجیے 10,000. انہیں معلوم تھا کہ گانوں کی وجہ سے فلم چل جائے گی. اور اس زمانے میں سب سے زیادہ پاورفل شاعر وہی تھے. جانثار اختر کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت سے گانے اتنا بزی تھے شاعر صاحب کہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے سارے گانے جتنے ان کے پاس کام آتا تھا. تو جانثار اختر نے بہت سے گانے ان کے لکھے ہیں جو کہ شاعر کے نام سے فلموں میں آئے ہیں، اور لکھے جانثار اختر نے ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے. اچھا سر، ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاعر کون سے کس اس میں لکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جاوید اختر صاحب نے کہا تھا کہ ساحر صاحب جو ہیں وہ جب لکھتے تھے تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ 16 سال کے ہیں. ابھی جیسے آپ نے جنگ والی نظم پڑھی، تو آج کے اگر پاکستان، یا میرا خیال میں شاید انٹرنیشنل لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ زیادہ، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری ہی کہانی ہے، ہمارے ہی ارد گرد ہو رہی ہے. اور وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ آج سے شاید 60-70 سال پہلے وہ نظم، اتنی لمبی نظم لکھی گئی ہے، یا ان کی جتنی بھی شاعری ہے 1951 وغیرہ کی نظم ہے. 1951 میں پرچھائیاں لکھی ہیں ایگزیکٹلی. لیکن ابھی جیسے ہماری جنریشن ہے، ہم نے ابھی جو ماحول دیکھ رہے ہیں، حالانکہ جنگ ہو نہیں رہی، لیکن جو ماحول ہے وہ شاید جنگ سے زیادہ اسی بدتر ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں، جس میں اسی طرح بہت کچھ ہے جو اوپر سے کچھ دیکھتے ہیں، نیچے ہجوم ہے،
سامنے آرٹ آف وہ انہوں نے کوئی کنسٹرکشن بنایا ہوا ہے اور سامنے بہت ہی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو وہ بڑا ہی, ابھی آپ جنگ والا پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک محکمہ اور اس کے سامنے غریبوں کی بستیاں, ابھی میں کوئی 2-3 دن پہلے کی یہ بات ہے, تو یہ ابھی بھی ہم ساحر صاحب کی اس چیز کو بہت اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاعر شاید ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے, اسپیشلی جو انقلابی شاعر ہے وہ ہر فیض صاحب کو اگر ہم سنیں, آلدو انہوں نے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے ان کی, ساحر صاحب کی تو بہت اب وہ گیت اور شاعر دونوں مطلب جو انہوں نے لکھے ہیں وہ بہت ہی, تو شاعر کا عمر میرے خیال میں بہت ہمیشہ کم رہتی ہے, بہت جوان دل سے لکھتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے. یہ میں نے جاوید اختر صاحب سے سنا تھا تو میں نے اس لیے بہت عرصے تک یہ رہے گا. یہ ماحول جو ہے نا یہ رہے گا کلام میں, کیونکہ ماحول اتنی آسانی سے نہیں بدلتا. انڈیا میں تو اتنی بڑی ان کی پاپولیشن ہو, اتنے مسائل ہیں, اتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر طرح کے مسائل ہیں. کسی اور ملک میں مسائل ہوتے تو بیٹھ گیا ہوتا یہ ملک, لیکن یہ کہ وہ لوگ چل رہے ہیں ابھی تک, تو یہ ماحول تو بہت عرصے تک رہے گا. یہ شاعر نے جو کریٹ کیا ہے یا فیض نے بھی, یہ آسانی سے نہیں جائے گا. یہ آپ بتا سکتے ہیں مشال ریڈنگ کلب کیا ہے؟ مشل ریڈنگ کلب یہ کیا ہے جس نے یہ تو ان سے پوچھیں ہیں. اچھا اوکے یہ نام رکھا ہے ایک ریڈنگ کلب کا نا, اسے مطلب لائٹ دکھانے والا, مشل جو ہوتی ہے لائٹ دکھاتی ہے نا, تو یہ ہاں تو وہ ریڈنگ کلب اس کا نام رکھا ہے مشل, مطلب لائٹ دکھاتی ہے. بالکل آپ اس کے انچارج ہیں, آپ بتائیے. دا بلیک ہول جو ہے یہ مشل بکس کا پروجیکٹ ہے, اور مشل بکس جو ہے یہ ایک اقبال احمد کا یہ قائم کیا ہوا تھا. نہیں یہ ان کا نہیں ہے. مشل بکس جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر بیرونی کتابیں جو ہے, غیر ملکی کتابیں, ان کے تراجم شائع کرتا ہے. وہ تراجم جو ہمارے لوگوں کو پڑھنے چاہیے, کیونکہ ظاہر زبان کا فرق ہے, تو ہم اردو میں اس کے ترجمے مشل بکس کے تحت شائع ہوتی ہیں. 88-89 سے یہ متواتر کتابیں شائع کر رہے ہیں, قریباً 250 ٹائٹلز اس کے شائع ہو چکے ہیں, کئی ٹائٹلز ابھی آنے ہیں. دا بلیک ہول کے لیبل کے آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے 8 مہینے سے اس لیبل کے تحت ہمارے 250-300 پبلک ایونٹس ہو چکے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جب ہم یہ ان مشاہیر کے بارے میں بات کریں جن کا ہمارے اپنے سماج میں بھی اور یہ پورے بر صغیر میں بھی ایک ان کا رول ہے, ادب کے حوالے سے یا کتاب بینی کے حوالے سے یا علم و ہنر کے حوالے سے, تو ان کے لیے ہم نے, جس طرح ہمارے مختلف سلسلے چل رہے ہیں, بات سے بات, بزم تاریخ و ادب, سائنس کلب, تو ہم نے سوچا کہ ایک ریڈنگ کلب بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مشل ریڈنگ کلب ہو. مشل ویسے بھی روشنی کا استعار ہے, تو اور کتابیں اور یہ جتنی ہم جن موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مینارہ نور ہے ہمارے لیے. یہ میں نے ایک بے ربط سے گفتگو جی. اچھا, تھینک یو ویری مچ. تو سر آپ نے اسٹارٹ میں امیر خسرو کا کیا, وہ جو میم نے جیسے پہلے ایک ذکر کیا کہ اس دور میں جو شعراء تھے وہ مذکر کو مؤنث میں شاعری کر رہے تھے, جس میں امیر خسرو نے بھی کی, اور ان کا جو ایک محبت تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ آپ نے بڑا وہ ایک خوبصورت اشعار آپ نے وہ کیے. تو لیکن وہ ٹائم کی وجہ سے آپ اس کو اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکے. اگر وہ آپ کائنڈلی دوبارہ وہ اشعار کہہ دیں اور اس کی آپ تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں, اس کا ٹرانسلیشن جو امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے کے وقت کہے تھے. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ کسی اور ملک شہر گئے ہوئے تھے. جب شہر سے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ابھی انتقال ہوا ہے ان کا نظام الدین اولیاء, تو ان کی لاش پہ یہ گئے. وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گوری سوئے سیج پر
मुख पर डाले केस, मतलब चेहरे पे अपने बाल डाले हुए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेस। रैन माने रात के होते हैं, परदेस माने रात हो गई है। मतलब ये था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, रात हो गई, अब ये कि अब अपने देश जाओ तुम्हारा। लेकिन इनका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग था आपस में, दोनों का बहुत था। और वो अमीर खुसरो, ये निज़ामुद्दीन के इंतकाल के बाद जो उनके सज्जादा नशीन आए, उन्होंने अमीर खुसरो को बैन कर दिया था, दरगाह नहीं आने देते थे। हाँ, वो तो बड़ा अजीब व गरीब कुछ वाक़यात हैं। अमीर खुसरो जो थे, ये ख्वाजा सरा जो होते थे, इनसे बड़ा क्लोज थे और इनको बड़ा वो इनके प्रोसेशन लीड करते थे बाकायदा, और इनकी रहनुमाई करते थे, उनसे बड़ा अटैच। शायद ऐसी थी, हाँ। वो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें छुपाई भी जाती हैं अदब में, इस तरह के वाक़यात छुपाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। इन्होंने वो मुज़क्कर से मुअन्नस में कलाम बहुत ज़्यादा, उनका ज़्यादातर कलाम इसी तरह ही है। मैं भूल गया हूँ जो उन्होंने काफ़ी कलाम बहुत है, पहेलियाँ बहुत हैं, पहेलियाँ अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत हैं। और ये कि गज़लें, फ़ारसी का कलाम बहुत अच्छा है उनका। जैसे मैंने अभी सुनाया था आपको, ये नमी दानम छः मंजिल बूद शब जाई की मन बूदम, ये बड़ी उनकी मारकतुल आरा गज़ल है। और ये कि ये कव्वाली भी इसकी बड़ी अच्छी गाई गई। वो भी कव्वाली मशहूर है ना, पाकिस्तान में जो अब आप जो ज़माना जो टाइम, हम भी जावेद अख्तर साहब, मैं उनको सुनती हूँ तो देख के जो वैसे मैं जावेद अख्तर का फ़ैन नहीं हूँ, बताऊँगा अच्छा क्यों। चलिए, मैंने उनके ख़िलाफ़ एक फ़िल्म भी छोटी सी बनाई है, सरकारी मुसलमान के नाम से। वो जिस तरह से मुसलमानों को वहाँ पे कंडेम करते हैं और हिंदुओं को चढ़ाते हैं, मुझे सख्त नागवार। हालांकि मैं भी कोई पक्का ऐसा मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई मुसलमानों को बुरा कह के, बाकायदा बुरा कह के, और कहे कि मैं एथीस्ट हूँ, और कृष्णा के ऊपर वो शायरी करे, कृष्णा के ऊपर शायरी करे, और जब मुसलमानों की बात आए तो मैं एथीस्ट हूँ। जो कहे कि गुजरात के रॉयट्स हुए थे, उसमें हज़ारों मुसलमान मारे गए थे इसलिए कि वो सेकुलर नहीं थे। ये सब चीज़ें मैंने कोट की, उनके वीडियो एक्सेप्ट जो हैं वो मैंने उस फिल्म में दिए हैं कि किस नेचर के आदमी हैं, सिर्फ इसलिए कि सदर बनना चाहते हैं, इंडिया के सदर बनना। इस तरह के लोग सदर बना दिए जाते हैं। जैसे जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इसी टाइप के आदमी थे कि लाख मुसलमान मार दिए जाएँ रॉयट्स में, वो कभी बोलते नहीं थे, सदर थे लेकिन मुँह से नहीं बोलते थे। सर लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हमारे चले ये तो बॉर्डर के उस तरफ है, लेकिन जो हमने पाकिस्तान देखा, इसको हमारी आप बदकिस्मती कह लें या पता नहीं हमारा नसीब कह लें, कि हमने तो यहाँ कोई डाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस ही नहीं देखी। हमें तो सिर्फ एक ही किस्म का रिलीजन, एक ही किस्म का फ़िका। अब वो फ़िकों में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हम ख़ुद भी कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन हैं, अपनी पहचान, अपनी हर चीज़ हमारी खो गई है। हम तो हिंदू और मुसलमान की जंग छोड़ के हम तो कौन से वाले मुसलमान हैं, और उस बात पे मार ना दिए जाएं, इससे ही बहुत खौफज़दा हैं हर वक्त। 4 लोगों का मजमा बैठता है तो वो पहले कलमा सारे पढ़ते हैं और उसके बाद फर्दर बात शुरू करते हैं। तो ये तो माहौल बहुत ही ख़राब है जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी लाइफ थ्रेट है। तो मैं ये बात आपने जो कही कि आइडेंटिटी खो दी, इस पर अमीर खुसरो का बड़ा अच्छा शेर है कि छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक मतलब छाप तिलक ये ना छीन लिया मुझसे, और छाप से मतलब मेरी शख्सियत जो है, मेरी आइडेंटिटी जो है वो छीन लिया मुझसे नैना मिला। तसव्वुफ़ का ये शेर है। सर सॉरी, एक मुझे थोड़ी सी शिकायत मुसलमानों से तो बहरहाल है, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, वो ये है कि हम इवॉल्व नहीं होना चाहते, और अगर इवॉल्व नहीं होंगे तो हम इसी तरह पीछे रह जाएंगे। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में सब सोचने वाले नहीं हैं, आप सोचें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया।